بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کی طرف سے آج ہم تقی آبدی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ تقی آبدی صاحب کی شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے درمیان پوری دنیا میں جو اردو میں تحقیق اور تنقید کا کام کرنے والے ہیں، ان میں ایک طرح کے فعال لوگ جو مستقل طور پر، ظاہر ہے کہ ہم نے 1960 کے زمانے کے محققین کا بھرپور مطالعہ کیا، 70 کے محققین کا بھرپور مطالعہ کیا، 80 اور پھر میرے خیال سے 90 اور 2000 تک آتے آتے محققین کی تعداد ہمارے وہاں کم سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ اور آج کے عہد میں جب کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ محققین، جن کو ہم باقاعدہ محقق کہہ سکتے ہیں، خیر الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، جن کو ہم باقاعدہ محقق کہہ سکتے ہیں، ان کے نام آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اتنے کم محققین ہیں آپ کے پاس۔ ایسے عہد میں تقی آبدی صاحب جو ظاہر ہے کہ اتنے موضوعات پر انہوں نے کام کیا، فیض پر، اقبال پر، فراق پر جو ان کا نیا کام آیا ہے، وہ یقیناً ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فراق فہمی میں ایک بہت اہم ایسا اضافہ کیا ہے کہ اب تک فراق صاحب کی وہ کلام فراق صاحب کا جو ہم تک نہیں پہنچا تھا، جو فراق صاحب کا کلام جو صفحے ہستی پر نہیں تھا، کہیں کسی ایک دیوان میں، کہیں کسی تذکرے میں، کہیں کسی رسالے میں، کہیں کسی پرچے میں، اس طرح تلاش و جستجو اور تلاش بسیار کے بعد انہوں نے فراق گورکھپوری کو جمع کیا، اور فراق گورکھپوری کا وہ کلام جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں تھا، اس کو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس زمانے میں تقی آبدی صاحب تحقیق کے حوالے سے، اگر میں خواجہ اکرام صاحب میں غلط نہ ہوں، آپ اس کی تصحیح کیجئے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور یہاں ہم جتنی زبانوں کا ادب پڑھتے ہیں، مثلا مراٹھی ہے، بنگالی ہے، گجراتی ہے، اور ان کے ادیبوں سے ہم واقف بھی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیشے کے اعتبار سے، چونکہ تقی آبدی صاحب ایک بڑے کارڈیولوجسٹ ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، فزیشین ہیں، اس کے باوجود جس سطح کا اور جس نوعیت کا کام انہوں نے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور دوسری زبانوں میں بھی ہم جہاں تک علاقائی ادب سے واقف ہیں، خیر الرحمان صاحب اور خواجہ اکرام صاحب ظاہر ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی مثال ہمارے پاس علاقائی ادب میں، اور جو ہمارے پورے ہندوستان میں مختلف زبانوں میں ادب لکھا جاتا ہے، اس میں بھی نہیں ملے گی، جیسا تقی آبدی صاحب نے اب تک کام کیا اور جیسا وہ مستقل کام کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک صاحب آپ کے ملک سے، بر صغیر سے اتنی دور موجود ہیں، اور وہاں رہ کر دن رات وہ اب تک 73 سے 74 کتابوں کو مرتب کر چکے ہیں، تصنیف کر چکے ہیں، ان کی تالیف کا کام انجام دے چکے ہیں۔ اس پہ مزید یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کتابوں سے آپ جو ہے وہ ابھی 60 70 اور 80 کی دہائی میں واقف ہوئے ہیں، بلکہ وہ قدیم نسخے، وہ قدیم کتابیں، ان میں وہ دکن کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اب یہ میں ایک مرتبہ آج سے 6 برس پہلے تقی آبدی صاحب سے ملا، تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ وہ معراج العاشقین پر کام کر رہے تھے، اور معراج العاشقین کے وہ نسخے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بر صغیر کے محقق کو اگر وہ تلاش کرتا اور جستجو کرتا تو یہاں زیادہ آسانی سے مل جاتے، جبکہ یہ 7 سمندر پار بیٹھ کے وہاں تحقیق کر رہے ہیں، اور انہوں نے سارے نسخوں کو جمع کیا، اور خلیل صاحب وہ سارے نسخے جو ہے اس کو وقتاً فوقتاً اس کا انہوں نے عمیق مطالعہ کیا، اور اس کے بعد وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا کام ہے جو تقی آبدی صاحب مستقل کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان تو میری نظر میں تو ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو تحقیق کو اتنا سیریسلی اس وقت جو ہے تحقیق کی سطح پر اتنا سیریسلی اور سنجیدگی سے کام کر رہا ہے۔ آبدی صاحب، آپ کا بہت استقبال ہے۔ میں اب اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو میں پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں آپ کے تمام تحقیقی کاموں کے لیے، اور آپ سے بس میں یہاں سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب، آپ اگر اجازت دیں تو میں یہاں سے گفتگو شروع کروں کہ آبدی صاحب کے پاس اتنا حوصلہ آتا کہاں سے ہے کام کرنے کا۔ میں یہاں سے آپ سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ 7 سمندر پار بیٹھے ہیں، اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اتنے مصروف شخص ہیں، ادب کا کام کرنے کا اتنا حوصلہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟
السلام علیکم. اور آپ کی ذرا نوازی، آپ نے جو محبت فرمائی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت عمدہ سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ادبیات اور اردو ادب کا جو کی محبت جو میرے رگو پے میں ہے، وہ بہت، میں 16 یا 17 سال کا تھا اس وقت سے ہی میں احساس کر رہا تھا کہ اس ادب سے مجھے کوئی خاص لگاؤ ہے. اب ویسے تو ڈاکٹر بن گیا میں، کیونکہ وہ اس زمانے میں ایک انٹرنس ایگزام ہوتا تھا اور ہم نے کتاب رٹ لی تھی، تو اس طریقے سے سلیکٹ ہو گئے. لیکن ہمیشہ میری ایک کیفیت یوں تھی کہ جب چھٹیاں بھی ملتی تھیں تو میں جا کر لائبریری میں کچھ کتابیں پڑھتا تھا. تو مشکل سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کس طرح سے اس طرف میں اڈاپٹ ہوا، لیکن یہ شغف مجھے اسی زمانے سے ہوا جب میں ہائی اسکول میں تھا، اور شعر و شاعری، آپ کے کیا کہتے ہیں، بیت بازی، کچھ مضامین لکھنا اور اردو اخبار پڑھنا اور دوسری لینگویجز کو بھی آپ کے کیا کہتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے نوٹس بناتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر اور جو مضامین ہمارے ہوتے تھے اس میں میں بہت اچھے مضامین اس زمانے میں لکھتا تھا، تو اور مجھے پورے اچھے نمبر ملتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رجحان تھا پہلے سے. گھر کا بھی ماحول کچھ ادبی تھا. میرے والد جو جج تھے وہ مطالعہ کرتے رہتے تھے، اور کچھ طب بندی کا بھی شوق تھا. تو میں اپنے کالج میں ملک الشعراء بن چکا تھا، کچھ طب بندی کرتا تھا، کچھ اس طریقے سے میرا جو ہے آپ کے یوں سمجھیے کہ یہ سفر شروع ہوا. پھر معاش کا مسئلہ، پھر میڈیسن، اور میرا کیا کہتے ہیں پوسٹ گریجویشن وغیرہ میں کبھی کم کبھی زیادہ. اور 1980 سے پھر میں نے آپ کے یوں سمجھیے کہ پہلی کتاب جو لکھی وہ 1981 کی ہے، جو پبلش ہوئی، شہید کا ترجمہ. اس طریقے سے یہ 40-42 سال پہلے کی داستان ہے کہ ایک چھوٹا سا کتابچہ میں نے جو شائع کیا وہ 1981 کا ہے، اور وہاں سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں آگے بڑھتی گئی. عابدی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے، مجھے آپ سے یہ سنجیدگی سے سوال کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب موقع ہے. جس زمانے میں آپ لکھنا پڑھنا آپ نے زبان و ادب میں ابتدا کی، وہ تو بڑا مطلب ایسے لوگوں کا زمانہ تھا جو بہت مروب کر رہے تھے. مثلا وحید اختر اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں فاروقی صاحب تھے، اس زمانے میں یہ اپنا نارنگ صاحب تھے، کئی لوگ تھے جو بہت، محمد الوی تھے، باقر میدی تھے، وارث الوی تھے، یہ سارے لوگ اس زمانے میں موجود تھے. آپ کبھی کسی رجحان کی طرف، مجھے نہیں لگتا کہ، اور نہ میں نے ایسا محسوس کیا جتنا آپ کو پڑھا، کہ کسی خاص جدیدیت یا مابعد جدیدیت یا کسی ترقی پسند کسی ایک رجحان سے آپ وابستہ نہیں ہوئے اور آپ مستقل تحقیق کا کام کرتے رہے. تو یہ آپ نے کس طرح سے اپنے لیے یہ تحقیق کا راستہ جو ہے، ان راستوں سے بچ کے کیسے نکالا آپ نے؟ نہیں، بہت عمدہ سوال ہے. پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے آپ نے اہم نام لیے ہیں، یہ ہماری شاید اردو تہذیب تھی کہ یہ لوگ نوجوانوں کی کوئی خاص یہ لوگ مدد نہیں کرتے تھے، یا اگر کرتے تھے تو میں اس سے واقف نہیں تھا. یعنی میں نے 2 یا 3 دروازے جو آپ کے کھٹکھٹائے، مجھے سوائے اچھا کام ہے، مسکراہٹ، اس طرح سے کچھ حاصل نہیں ہوا. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ٹریک پر ڈالنا، یعنی کسی ایک شخص کو جس میں وہ دوسرے جو اساتذہ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی ٹائم پاس کر رہا ہے. یعنی تو مجھے کسی بھی شخص سے، اور یہ کہتے ہوئے آپ کے ٹی وی پر مجھے کوئی آپ کے جو ہے وہ نہیں ہے کہ، اور یہ روایت برقرار ہے. ایک میں عرض کر رہا ہوں طالب حیدر صاحب کہ میں نے 16-17 سال کی عمر میں ایک 18-19 صفحے کا کتابچہ لکھا جو محمد قلی قطب شاہ کی گنبد پر تھا، کیونکہ محمد قلی قطب شاہ کی جو بیگم تھی بھاگیہ متی، تو یہ تنہا میں ایک مشاعرے میں گیا جو ان کے مقبرے کے سامنے ہوتا تھا رات میں، اور روشنیاں کی جاتی تھیں. تو ایک شخص کھڑے ہوئے شیروانی میں، انہوں نے بتایا، میں پیچھے کھڑا ہوا سن رہا تھا، میری عمر شاید 16 سال تھی، کہ دیکھو یہ جو ڈیزائن ہے سامنے کا، یہ مندر کا ڈیزائن ہے، اور اس کے پیچھے مغل کا ڈیزائن ہے.
تو میں نے دیکھا کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کا یہ مقبرہ یعنی نمائندگی کرتا ہے، تو میں نے ایک کتابچہ لکھا اور اس کی قبر کا تمام چیزیں لکھی جو کچھ بھی میں کر سکتا تھا. پہلا میرا کتابچہ اور ایک 16 سال کے آپ کے جو ہے طالب علم کا وہ کتابچہ تھا. میں نے اپنے والد مرحوم کو بتایا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم شائع تو کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ تم دوسروں کو بتاؤ، اگر اس میں کوئی قابلیت ہوگی تو وہ شائع کریں گے یا اس کو کسی حصوں میں تقسیم کریں گے. تو طالب حیدر صاحب میں نے کم از کم 10 لوگوں کو بتایا. سب نے کہا اچھا ہے، لیکن کسی نے کچھ کام نہیں کیا. یعنی کسی نے آپ کے نہ اس کو کسی میگزین میں جگہ دی، نہ اس کو آپ کے جو ہے کچھ کیا. تو میں نے احتجاج کے طور پر میری 73 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. وہ کتابچہ ابھی تک میری لائبریری میں اسی طریقے سے موجود ہے. احتجاج یہ ہے کہ کیوں آپ کے ایک جوان کی ہمت افزائی نہیں کی گئی. تو میں نے اس کو شائع نہیں کیا، بعد میں شائع کر دوں گا، شاید اس میں نقص ہوں، لیکن اس کو ترمیم کر کسی جگہ تو پیش کیا جا سکتا تھا تاکہ ایک اردو کے ابھرتے ہوئے جوان کی ہمت افزائی تو کی جا سکتی تھی نا آپ کے جو ہے. اس لحاظ سے کہ نہیں کی گئی بلکہ نیگیٹو یہ تھا کہ ایک آپ کے جیسے کہتے ہیں کہ ایک لبخند تھا، بہت اچھا کام ہے اور اس کے بعد سے آپ کی محنت تمام. لیکن میں نے اس سے میں افسردہ نہیں ہوا، بلکہ دوسرا چیز کی کہ کچھ فارسی یاد کرنا شروع کی. تو میں در حقیقت فارسی سے اردو کی طرف آیا ہوں، اور جب میں نے فارسی یاد کرنا شروع کی اور کچھ فارسی کے شعر وغیرہ آپ کے سنانے شروع کیے تو لوگوں کی توجہ میری طرف ہوئی. اور میں نے جو بتایا 1981 میں جو شہید جو میری پہلی کتاب ہے وہ فارسی سے اردو ترجمہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ 40 سال پرانا ترجمہ میرا جو ہے آپ کے آج بھی میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ نقص ہوں گے، لیکن جس طریقے سے میں نے کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جوان اسکالر کو، ہمارے جوان محقق کو، ہمارے جوان تنقید نگار کو، ہمارے جوان تخلیق کار کو وہ ہیلپ نہیں ملتی اساتذہ سے جس کا وہ فکر کرتے ہیں. تو میں اپنے جوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کو پسپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میری آپ کے جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں کوششیں. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور میرے خیال سے طالب حیدر بہت اہم بات ہو رہی ہے، میں مداخلت کر رہا ہوں. بنیادی طور پر میں اپنے تمام سامعین کو اور خاص طور پر جو مہمانان ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں، ہمارے بھائی ڈاکٹر محمد افضال بٹ، ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر مہر الیاس صاحب ہیں، اور ہمارے بہت ہی محترم جناب ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب ہیں، اور بہن شگفتہ فردوس صاحبہ ہیں، اور بھی جتنے احباب ہیں یہاں. میں ایک بات واضح کروں کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے بنیادی طور پر ڈاکٹر تقی عابدی کی جدید تصنیفات و تخلیقات جو ابھی 2 سال کے منظرنامے میں آئی ہیں ان پہ گفتگو ہونی ہے. اور ان کی شخصیت کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ اس بحث میں خلیل بھائی بھی، شگفتہ اور افضال بھائی آپ لوگ بھی شریک ہوں، اور دیگر مہمانان بھی شریک ہو سکتے ہیں، سبوں کی اجازت ہے. اچھا، میں بات کو اب پھر یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے اب تک 70-72 کتابوں کا ذکر آیا ہے، اب تک جو کام کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو کام اداروں کا تھا اس ایک فرد نے یہ کام کیا ہے. یہ یقیناً اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے، اور ہم سب ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، اور اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی تحقیقی کاوشوں کو دیکھیں. ایک تحقیق تو وہ ہے کہ جو بس آپ نے کی اور دبی رہ گئی، لیکن ان تحقیقی آپ کی جتنی خدمات ہیں ان کو ہم سب جانتے ہیں، نئی نسل کے لوگ بھی جانتے ہیں. اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس پر بھی 2 باتوں کی طرف ضرور گفتگو ہونی چاہیے. ایک تو جو ہمارے تقی عابدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوجوان یا نئی نسل کی طرف ہمارے اسلاف نے شاید اتنی توجہ نہیں دی، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے اور اب ہم لوگوں کو زیادہ تر توجہ مرکوز کرنی چاہیے نئی نسل کی طرف، جو ہم کر رہے ہیں. ایک خلیل بھائی نے جو بات کی کہ اب دیکھیں نا تمام مسائل آ رہے ہیں کہ مقالہ کیسے لکھا جائے، یقیناً بہت اہم سوال ہے، بہت اہم نقطہ ہے. کبھی ہم کوشش کریں گے کہ خلیل بھائی سے اس حوالے سے گفتگو کریں کہ طرز مقالہ نویسی کیا ہے، اس پر بات کریں. آج ہماری ساری گفتگو تقی عابدی صاحب کی شخصیت، ان کی خدمات، اور خاص طور پر یہ دیکھیے 2 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اور ابھی جو وبا دستک دینے والی ہے اومیکرون کے نام سے ہے نا، اس سے ابھی ہم ڈرے سہمے ہیں. اور یاد رکھیے کہ کورونا کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب ٹوٹل لاک ڈاؤن تھا پوری دنیا میں،
تو گھر پہ غلطی سے اگر ڈلیوری بوائے نے بھی بیل بجا دیا یا دستک دے دی تو ہم ڈر جاتے تھے کہ نہ جانے کون آ گیا. کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ نہ جانے وہ اپنے ساتھ وہ کورونا کو تو نہیں لے کے آ گیا ساتھ میں. دروازہ کھولنے سے ڈرتے تھے. ایسی صورتحال میں لوگوں کے اذہان معاف ہو گئے تھے. لوگ بالکل نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو گئے. آدھی دنیا نفسیاتی طور پر شکستگی کے شکار تھی. ایسے وقت میں سب سے زیادہ کام کرنے والے وہ فرنٹ واریر تھے جن میں ڈاکٹرز سب سے پہلے تھے. ڈاکٹر تقی عابدی چونکہ ایک بڑے عہدے پہ ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا ہوگا. لیکن ان 2 برسوں میں 7 اہم کتاب تقی عابدی صاحب کی منظر عام پہ آئی ہیں اور 2-3 کتابوں کی رسم رونمائی ہو گئی ہے. 31 کو ایک بہت ہی اہم کتاب کی رسم رونمائی ہونی ہے جو بیک وقت ترجمہ ہے اردو میں، ہندی میں اور رومن میں. 31 تاریخ کو اس کی رسم اجرا ہونی ہے. فراغ کلیات کامل جو انہوں نے کتنی غزلوں کا اضافہ کیا، نظموں کا اضافہ کیا، تمام رباعیات، اور پھر اس کے علاوہ حالی کے نعتیہ شاعری، یہ تمام چیزیں آئیں. میں چاہتا ہوں کہ خلیل بھائی ہم سب مل کر کے اس حوالے سے بات کریں اور تقی عابدی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس دوران جن کتابوں پہ کام کیا کیسے وقت نکالا اور کس طرح کا یہ پروجیکٹ تھا، کب سے آپ اس پہ کام کر رہے تھے کہ آپ کو خالی وقت ملا اور آپ نے اس وجہ سے یہ کام ابھی منظر عام پہ آ سکا. کیا وجوہات رہی ہیں؟ اگر اس پر کچھ روشنی ڈال سکے. اور پھر میں گزارش کروں گا اپنے احباب سے کہ خلیل بھائی ہیں، شگفتہ ہیں، افضال بھائی ہیں، مہر الیاس ہیں، اور جو بھی ہمارے نئی نسل کے لوگ ہیں، شاہجہاں بیگم ہیں، حفظہ عائشہ ہے، فرد جہاں، اور بھی جو لوگ فیس بک پر بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی اگر آپ لکھیں گے تو ہم آپ کا سوال یہاں تک پہنچائیں گے. تقی عابدی صاحب. بہت بہت عمدہ سوال ہے. آپ دیکھیے کہ فراق گورکھپوری کا جو دیوان ہے اس کا نام کلیات فراق گورکھپوری کامل ہم نے اس وجہ سے رکھا کہ ابھی تک جو 230-240 غزلیں تھیں، ہم نے اس میں 608 غزلیں، ابھی تک جو 37-38 نظمیں مختلف مجموعوں اور دیوان میں شائع ہوئی تھی، ہم نے 82 سے زیادہ اس میں نظمیں اور تقریباً 577 سے زیادہ رباعیات اور دوہوں کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ فراق کے جو نکات تھے نثری اس کو بھی اس میں یوں سمجھیے کہ باندھ دیا. متن کی صحت میرے لیے بہت اہم ہے. متن کی صحت کے لیے میں نے جو گفتگو ہوئی ہے کہ کتاب کی تحقیق کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ شاعر کے جو شعر ہیں اس کو اوریجنل کانٹیکسٹ سے لیا جائے، اوریجنل متن سے لیا جائے. تو اوریجنل متن سے میں نے، میرے پاس تقریباً تمام جو فراق گورکھپوری کے جو مجموعے تھے وہ فرسٹ ایڈیشن تھے، تو میں نے خود اس کی پروف ریڈنگ کی، اور اگر 23 شعر کی بھی غزل ہے تو اس میں سے کچھ انتخاب نہیں کیا، کیونکہ انتخاب کا حق تو صرف صاحب تصنیف کو حاصل ہوتا ہے. اور جیسے شعر کئی جگہ چھپا ہے، شب وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تو شب وصال نہیں ہے بلکہ ذرا وصال کے بعد. شب وصال اگر رکھ دیا جائے تو شعر بہت ہی معمولی اور پست ہو جائے گا. یا آپ کے جو ہے دوستی کو تو محبت نہیں کہتے اے دوست چھپا ہے، دوستی نہیں ہے. مہربانی کو تو، مہربانی اور دوستی میں فرق ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ جب مصرے میں بدل جاتا ہے تو وہ شعر کہاں سے کہاں آپ کے پہنچ جاتا ہے، گر جاتا ہے. تو ہم نے صحت متن پر اور اس کے ساتھ دوسری کوشش یہ کی ہے کہ انتخاب نہ کیا جائے. البتہ اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ تمام اشعار ان کے آ گئے، اب اسکالرز کا کام ہے، اب ان کا جو، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو یعنی اوریجنلٹی ہو اس کو پیش کروں. اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ بعض کتابیں جو نسخے، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ 7 کتابوں میں ایک کتاب گلستان ہند ہے. یہ گلستان ہند پوری دنیا میں پہلی مرتبہ شائع ہو رہی ہے. یہ گلستان سعدی کے یوں سمجھیے کہ منی ہے، یہ اردو کا گلستان ہند ہے. اگر سعدی کا گلستان 800 صفحے کا ہے گلستان سعدی، تو یہ صرف 84 صفحے کا ہے، اور اس میں وہی 5 باب ہیں، وہی تقسیم ہے. لیکن بالمکن بیسب جو تفتہ کے بھانجے تھے، جو غالب کے شاگرد تھے، جن کے نام پر غالب کے 5 خطوط شامل ہیں، انہوں نے جو لکھا ہے 160 سال پہلے 1861 میں جو یہ مخطوطہ لکھا ہے جو مجھے ملا، تو جس کو میں نے
دیوناگری میں بھی اور رومن میں بھی اور اردو میں بھی اس کو لکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں. تو اس سے ہماری تاریخ معلوم ہوگی, ہمارے پرکھوں کے تہذیبی خدروں سے روشنائی ہوگی کہ کتنا گنگا جمنا تہذیب کا اس بر صغیر اور اردو پر اثر ہے. تو میں مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ ایک حکایت اس میں بالمکن بیسب نے لکھی ہے کہ جس زمانے میں جامع مسجد دہلی بنائی جا رہی تھی تو یہ شاہ جہاں کا دور تھا. تو کچھ متعصب عمرا آئے شاہ جہاں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ جہاں پناہ آپ کی اس مسجد کے اطراف کچھ مندر ہیں, ان کو مسمار کیا جائے اور اس میں جو قیمتی اشیاء ہیں اس کو لا کر جامع مسجد میں رکھا جائے. شاہ جہاں نے کہا ایک چیز تو یہ ہے کہ مسجد میں غصبی چیز نہیں آ سکتی, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں شہنشاہ ہوں, رعایا جو ہے ان کی عبادات, ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے. تیسرے یہ کہ اگر یہ قوم جس کے ہم عبادت گاہوں کو توڑ کر ان کے قیمتی آپ کے جواہرات اور قیمتی اشیاء کو لا کر اپنی مسجد میں لگا لیں گے, تو اگر ان کا اقبال ایک دن بلند ہو تو وہ ہماری مسجد توڑ کر اس چیز کو اپنے پاس لے جائیں گے. اس لیے یہ تمہاری جو گفتگو ہے یہ اخلاق اور فکر اور منطق کے خلاف ہے, تم یہاں سے نکل جاؤ میرے سامنے سے. تب یہ حکایت جو ہے بالمکن بے صاحب نے رکھی. تو ہم اس حکایت سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں کہ 400-500 سال پہلے یہ مغلیہ دور میں ایسے آپ کے لوگ تھے, ایسے شہنشاہ تھے, ایسی آپ کی فکر تھی جو انسانی حقوق انسانی اور عظمت انسانی اور احترام انسانی کے آپ کے جو قائل تھے. تو یہ گلستان ہند جو مختلف فقراء اور حکومہ اور حکمرانوں کے بارے میں ہے, اس وجہ سے میں نے یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی. اور آپ نے خواجہ بھائی آپ نے دیکھا ہے میں نے ابھی اس کتاب کو پوری طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو بڑے زیبا طریقے سے ہم نے پیش کیا ہے. اور جی تو وہ کتاب 31 تاریخ کو آپ جانتے ہیں کہ 3 اور 5 بجے کے درمیان یہاں سے بک لانچ کی جائے گی. لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ اردو کیونکہ زبان محبت ہے اس کو بتایا جائے. آج آپ نے وہ کتاب دیکھی کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے, جو ایک میری کیا کہتے ہیں جو ہاں ذرا سا روشنی آ رہی ہے مگر تھوڑا سا آپ کے جو ہے اس کو بہت ہی جی گلستان ہند جو ہے بالمکن بے صبر کی ہے. اس میں بڑی خوبصورت چیزیں آئی ہیں. اور کیونکہ جو لوگ اردو کا مطالعہ نہیں کر سکتے, یہ دیکھیے کہ آپ جو زرد رنگ کا ہے یہ مخطوطہ ہے اور اس کے اطراف اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگریزی اور اردو میں بھی کیا گیا ہے اور اس کو ہندی میں بھی لکھا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کی تہذیب کیا تھی. ایک مقصد ادب کا یہ ہوتا ہے کہ محبت کو پھیلایا جائے. ایک ادب کا مقصد یہ ہے کہ قدر انسانی کی آپ کی نمائش کی جائے. تو تحقیق سے ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس چیز کو, اور یہ ایک اچھی چیز ہے جو اردو ادب میں آپ کے پیش کی گئی ہے آپ کے آفس میں. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فراق کی کیا کہتے ہیں, میرے پاس بھی کچھ کتابیں ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیجیے رباعیات, یہ فراق گورکھپوری کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا دیوان ہے. یہ مطالعات رباعیات فراق گورکھپوری ہے. اس میں میں نے رباعیات پر کافی گفتگو کی ہے. اس میں 577 رباعیات, اور یہ رباعیات وہ رباعیات ہیں جس میں جمالیات اور اساطیری مسائل اور اس کے علاوہ جو ارضیت ہے, یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اردو شاعری میں مقامی تھیوری کی جستجو کرے, اگر ارضیت سے جوڑے, تو اس کو ضروری لازمی طور پر آپ کے مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی بالمکن بے صبر کی ہماری کتاب مونوگراف آئی ہے. یہ وہی بالمکن بے صبر ہیں جن کی آپ نے ابھی گلستان ہند بتائی ہے, اور یہاں کے لیے یہ جدید کتاب تھی جو 2 سال پہلے آئی ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ باقیات فیض بھی آپ کے جو ہے اس میں شامل کی گئی ہے, اور حکیم الامت کا جو کیا کہتے ہیں شمارہ تھا جس میں. تو ایسی اس کے علاوہ تقی عابدی کے مقالات کا بند اور تقاریب اور حالی کی نظمیں اور حالی کی غزلیں, یہ سب چیزیں اس کووڈ کے زمانے میں میں ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. بہت قیمتی تحفہ آپ نے دیا ہے,
اردو ادب کو یقیناً یہ یادگار ہے. کیا خلیل الرحمان صاحب آپ انمیوٹ کریں؟ آپ خلیل، جی ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب کو آپ ہمیشہ سنتے ہیں علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کے حوالے سے. الحمدللہ. جی جی تقی عابدی صاحب کی ذات گرامی کا ہمارے درمیان موجود ہونا ہی بجائے خود ایک ہمارے لیے محرکات میں سے ہے. لیکن میں تالیف حیدر نے جہاں سے بات شروع کی تھی، جو جواب طلب کیا تھا تقی عابدی صاحب سے، اور انہوں نے بہت ہی عز و انکسار سے اس کا جواب ہلکا پھلکا دیا تھا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور وہ تقی عابدی صاحب کی طرف سے ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کی طرف سے. دیکھیے ایسا ہے کہ علم و دانش، تحقیق و تنقید کی حیات دوام اس کی ناتمامی میں ہوتی ہے. آپ کا جواب بہت خطرناک ہوگا. جب تک یہ ناتمام ہے تب تک اس کی حیات دوام ہے، یہ جاری و ساری رہے گی ارتقاء. جس دن یہ تمام ہو گیا تو سب چیز رک جائے گی. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ شاہنامے فردوسی سے پہلے بھی لکھے گئے تھے. فردوسی نے تو بعد میں شروع کیا تھا، لیکن جب فردوسی نے شاہنامہ لکھا اس کے بعد شاہنامہ نہیں لکھا گیا کوئی بھی، جہاں تک میری معلومات ہے. تقی عابدی صاحب کیونکہ فارسی کی کلاسکس پر نظر رکھتے ہیں، یہ تائید کریں یا تردید کریں اس بات کی، لیکن شاہنامے میں اس نے ایک کاملیت کا درجہ پا لیا. آج اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہماری علم و دانش کی، علم و ادب کی کافی گنجائش بچتی ہے کہ کوئی صاحب قلم، کوئی شخص جو اس میں ایک طرح کا اطمینان نہیں پاتا، وہ قلم اٹھاتا ہے. بات گو ذرا شگفتہ ہے لیکن کہہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے. اس موقع پر مغرب کے ایک بہت بڑے مفکر نے یہ کہا کہ جب میرا کسی اچھی کتاب کو پڑھنے کا دل چاہتا ہے تو میں خود ایک کتاب لکھ ڈالتا ہوں. تو مراد یہی ہے کہ موجودہ تناظر میں نہیں ہے ایسا. تقی عابدی صاحب نے دو چیزیں، تالیف حیدر نے کہا تھا حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ حوصلہ اس چیز سے ملتا ہے کہ ہماری علم و دانش کی دنیا کبھی بھی تمام نہیں ہو سکتی، ناتمامی میں ہی اس کی زندگی ہے. اور اس میں کوئی بھی شخص آ کے اس میں تقی حیدر، خلیل صاحب یہ ہم لوگوں کے وہاں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے وہاں کوئی آدمی اتنا کام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں. جی میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے دو باتیں ہیں. کسی شخص کی بیماری کا یا لاچاری کا شدید ترین احساس اس شخص کو ہوگا جسے اس مریض سے محبت ہوگی. جس شخص کو علم و ادب سے محبت ہوگی، کسی بھی زبان کے علم و ادب سے، وہ اس میں اگر کوئی ذرا سی کمی پائے گا یا اس پہ یہ دیکھے گا کہ یہ اس کی زبوں حالی ہے تو وہ اس پہ قلم اٹھائے گا، اس کا چارہ کرنے کی کوشش کرے گا. تقی عابدی صاحب کی میں نے کل پرسوں جواہر لال نہرو میں عرض کیا تھا، وہ یہ کہ 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ایک شخص بلا کسی ستائش کے، بلا کسی تمنا کے، بلا کسی صلے کے اپنا لاکھوں ڈالر خرچ کر کے علم و ادب کی، اردو کی ترویج اس لیے کر رہا ہے کہ وہ تمام وراثت ہمارے علم و ادب کی ہماری اگلی نسلوں تک پہنچ جائے. اور اس میں ان کا خلوص اور محبت ہی شامل ہے. یقین کیجئے میری بات کا، وہ میرے عزیز دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، لہٰذا میں بڑے یقین سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ اتنے پرخلوص انداز میں کسی شخص نے تحقیق، تنقید، تصنیف، تخلیق نہیں کی ہے یا کی جاتی ہے. یہ تالیف حیدر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کا. اب رہی بات یہ کہ میں چونکہ بہت اختصار سے بولنا تو چاہیے تقی عابدی صاحب کو. تقی عابدی صاحب کی اس دوران میں 7 کتابیں آئیں، لہٰذا ایک سوال میں بھی چاہوں گا کرنا تقی عابدی صاحب سے کہ دیکھیے، جب ہمیشہ سے انسان کو غالباً زندگی بے ثبات ہے، اس بے ثباتی کا احساس رہا ہے، لیکن اس وبائی دور میں، جو عالمی وبائی دور جس سے ہم گزرے ہیں، اس بے ثباتی کے احساس کو شدید ترین کر دیا ہے. آج ہمیں شدید تر احساس ہے اس کا. انہوں نے 7 کتابیں اس زمانے میں لکھی جب ہمارا زندگی کی بے ثباتی کا شدید ترین تجربہ ہو رہا تھا. میں تقی عابدی صاحب آپ سے یہ سوال بڑے مؤدبانہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی ہی معلومات کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کی تحریک کے لیے بھی، محرک کے لیے بھی، کہ کیا اس احساس کو آپ نے ایک مثبت انداز میں، ایک پازیٹیو انداز میں لیا ہے، یا اس کو اس طرح کیا ہے کہ کام مجھے ختم کرنا چاہیے تھا؟ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی جواب کی رہنمائی کے لیے. مثال کے طور پہ یورش تاتار کے بعد جب مسلمان جنگجوؤں کے ہاتھ سے اور تمام ملکوں کے ہاتھ سے تلواریں گر گئی تھی، حوصلے پست ہو گئے تھے، بھری پڑی ہے تاریخ، تو اس زمانے میں باقی ماندہ بچے کچے لوگوں نے جو قتل عام سے بچے تھے روحانیت میں پناہ لی. تو کیا آج کچھ ایسا ہی دور ہمارے اوپر گزرا ہے اور اس سے ہماری تحقیق، تنقید یا تخلیق پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ تقی عابدی صاحب.
क्या बेहतरीन सवाल किया है एडवोकेट साहब। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ तनकीद। मसला ये है कि जब कोविड शुरू हुआ हम लोग मरीजों में आपके घिरे हुए, और कल और परसों की जिंदगी का एतबार नहीं था, इस वजह से कि हम जान रहे थे दूसरे लोगों के बशवत कि अगर मुझे आपके कोविड हो जाएगा तो मेरी और हमारी उम्र क्योंकि आपके 60 के ऊपर है और हम जो है दवा नहीं रखते, तो यानी मौत का सामना हर मिनट सामने था। यानी ऐसा नहीं था, अगरचे कि हम जाहिर कर रहे थे कि हम डिनाइल प्रोसेस में हैं, लेकिन हमारे जहन पर हमेशा तारी था कि शायद ये हमारा दोस्त जो गुजर चुका है, हमारा डॉक्टर जो मर चुका है, हमारे साथ की नर्स जो मर चुकी है, हमारे अफराद जो आपके मर रहे हैं, तो इस मौके पर हम अपने आप को, तो मेरे लिए एक अजीब चीज ये थी कि मैंने एक किताब आज से कोई 18-16 साल पहले तस्नीफ की, अल्लामा इकबाल के 251 खुतूत से उनकी बीमारियों में, और मैंने एक मजमून लिखा अल्लामा इकबाल की आखिरी रात। वो अल्लामा इकबाल की आखिरी रात यानी 21 आपके अप्रैल 1938 में हुआ ये कि रंजीत सिंह ने कह दिया इकबाल को कि तुम्हारे बलगम में खून आ रहा है, तुम 3 या 4 दिन के मेहमान हो। तो इकबाल ने कह दिया, अल्लामा इकबाल ने, कि मुझे अफीम ना दी जाए, मैं जिंदगी को महसूस करना चाहता हूँ। तो उस रात में 8:30 बजे रात को लाहौर की गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल से अल्लामा जो है 1.5 घंटा बात करते हैं। उसके बाद 10 बजे रात के वक्त जो है अल्लामा का जर्मन का दोस्त आता है, उससे 45 मिनट बात करते हैं। फिर उसके बाद से अल्लामा अख्तर हसन और अपने चौधरी मोहम्मद हुसैन से कहते हैं कि भाई मैंने पंजाबी में एक नात सुनी थी, काश कि मैं चाहता हूं कि वो नात को दोबारा सुनूं। 2 लोग बाहर जाते हैं, वो शख्स नहीं आता। उसी दिन सुबह 5:15 बजे अल्लामा इकबाल का विसाल होता है, और जब ये अजानें आपके फिजा में लाहौर की होती है तो अल्लामा गुजर जाते हैं। तो ये हमेशा मेरे जहन में था कि इकबाल ने मरने की रात में हर मिनट तक काम किया, तो हम क्यों डरें। मैंने कहा कि जब कभी हम इस दुनिया से जाएंगे तो आपके चीजें ना तकमील रहेंगी। ये सच है कि इस पीरियड ने मुझे और मुनहमिक कर दिया कि ये कामों को तकमील कर लें, किसको मालूम कि कल आने वाला मसला क्या होगा। तो ये मुस्बत चीजें मैंने इकबाल से हासिल की कि वो आपके तर्जुमाने आपकी हकीकत ने हमको एक दर्स दिया कि जिंदगी जितनी भी है आपके जो है 4 दिन की है जरूर, लेकिन ये 4 दिन भी जैसा फिराक ने कहा कि बहुत होते हैं। तो ये मुझे महसूस किया। तो आप देख रहे हैं कि मैं नहीं समझता अगर कोविड ना होता तो मैं 7 किताबें लिख सकता। कोविड ने मुझे बेशतर महसूस किया और 7 किताबें मुझसे हो गई। उसकी वजह यह थी कि मैं दम और बहरहाल दूसरे मसाइल भी थे कि जैसे हम लोगों की दावतों में नहीं जा रहे थे, वैसे तो मैं जाता ही कम हूँ, या दौरे वगैरह हम नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे जहन में हमेशा यही था कि एक एक मोमेंट को आपके जो है शुमार किया जाए और इस्तेफादा किया जाए। तो शायद इस वजह से ये काम हो सका है आपके। ये था जी। बहुत अच्छे। मेरा ख्याल है अभी आपकी ज़ियाफत का शर्फ अफजाल साहब ने, शगुफ्ता साहिबा ने इनको मिला है, तो आप अगर कुछ कहना चाहें शगुफ्ता या डॉक्टर अफजाल भट्ट साहब। मैं क्या कहूँ कि मैं वो उन लोगों की बात से पहले मैं कहूँगा कि शगुफ्ता प्रोफेसर अफजाल साहब, ये दोनों की मोहब्बतें आपके जो है इन लोगों ने, मैं अभी पाकिस्तान में जो था तो ये क्या कहते हैं, जिस तरीके से वहां पर इन्हमाक और उर्दू का गहवारा जो है जहां कहीं भी है, क्योंकि इस दरख्त का, उर्दू के दरख्त का साया सरहद के दोनों तरफ है। मोहब्बत, उर्दू मोहब्बत की जबान है। उर्दू आपके जो है मसावत और भाईचारगी की जबान है। तो मैं उनके बात करने से पहले मैं दोनों का बहुत ममनून हूँ, मखसूसन अफजाल साहब का और मोहतरमा शगुफ्ता साहिबा का भी, कि उन लोगों ने कोई कसर उठा न रखी और इस परदेसी की आपके जो है बहुत क्या कहते हैं यानी जियाफत की, जिसके लिए मैं अल्फाज से तो शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन दिल से आपके जो है इसका एहसास पहुंचाया जा सकता है। बहुत ममनून हूँ, बहुत ममनून। जी, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी डॉक्टर अफजाल साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं ख्वाजा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा तकी आबदी साहब की ज़ियारत भी करवा दी, और वो अल्फाज जो यकीनन कुछ रह गए थे सुनने वाले सियालकोट में, तो दोबारा सुनने का मौका
ملا, تشنگی دور ہو جائے گی ہماری. البتہ ہماری طالبات جو تھی وہ تھوڑے وقت میں انہوں نے بہت کچھ گین کیا, بہت کچھ حاصل کیا, لیکن اب بھی وہ خواہش رکھتی ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم تقی آبدی صاحب, یہ وبا سے جان چھوٹے تو تقی آبدی صاحب بار بار آئیں, کیونکہ فیض اور اقبال کا جو حوالہ ہے اور تقی آبدی صاحب کی موجودگی, مختصر وقت میں انہوں نے بہت بہترین انداز میں ہماری طالبات, ہمارے اساتذہ کو بتایا. صرف میں ایک آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ عملی طور پہ کام کرتے ہیں, یعنی تھریٹیکل نہیں, آپ پریکٹیکل پرسن ہیں. میں نے جو دیکھا ہے, جو میں نے محسوس کیا ہے ایک ہی ملاقات میں, ایک نشست چھوٹی سی میں, کہ ہم نے یونیورسٹی میں گوشہ اقبال صرف ایک علامتی بنایا ہوا تھا, لیکن آپ نے اس کو بھی مس کر کے, اس کو چھو کے دیکھا, اقبال کے شہین کو چھو کے دیکھا. اقبال کارنر میں جو تصاویر تھی ان کو آپ نے اتنی باریکی سے دیکھا کہ شاید اقبال کا جو دیوانہ ہے وہ بھی اس طرح نہیں دیکھ سکتا. یہ بہت بڑا کام تھا. دوسرا, اس کے بعد اقبال کے گھر گئے, تو مجھے امید ہے کہ یہ جو سفر آپ نے گھنٹے, 1.5 گھنٹے, 2 گھنٹے کا سفر لاہور سے سیالکوٹ تک کیا ہوگا, اس کو باقاعدہ ایک اپنے لیکچر کا حصہ بھی مجھے امید ہے بنائیں گے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ 1-2 گھنٹے میں آپ نے 1-2 چیز جو آپ کو سب سے پیاری اچھی لگی, یعنی آپ کی ویسے تو ہر چیز ہی اچھی لگی ہوگی, لیکن 1-2 چیز جو ماسوائے مطلب ہماری تعریف کے کچھ شہر اقبال کے حوالے سے 1-2 بات کرتے ہیں تو بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت عمدہ پروفیسر افضل بٹ صاحب. دیکھیے کہ اگر ایک چیز ہوتی تو بیان کرنا آسان ہوتا, قدم قدم پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں, ہر قدم مجھے منزل نظر آئی, اور مخصوصاً آپ کے جو ہے اقبال منزل, جو میرا ایک دیرینہ خواب تھا, جس میں سعید نفیسی نے آپ کے جو ہے ایک رات اجازت لے کر رات گزاری, جس میں آپ کے جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کے وقت رکھا, جو علامہ اقبال کی پیدائش کا مقام ہے. تو وہاں پر جو میں نے احساس کیا کہ 2 کوچہ, ایک 50-100 گز کے بعد جو بائیں ہاتھ کو جو گلی جاتی ہے, جس میں میر حسن آپ کے رضوی کا, جو علامہ اقبال کے استاد تھے, ان کی منزل اور ان کا مکتب وہاں پر تھا. تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ایک یعنی علامہ اقبال کی 3 ڈائمینشنل جو ہے فوٹو, اور سیالکوٹ میں یعنی اقبال سیالکوٹ کی ہر یعنی اینٹ اور ہر آپ کے پتھر اور فضا کے ہر گوشے میں اقبالیات کی جو ہے خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بڑے شاعر جن شہروں میں پیدا ہوتے ہیں, وہ شہر میں صرف آپ ان کے مقبرے پر جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر ان سے منسوب ہے, مگر سیالکوٹ پورا اقبال کے ساتھ اس طریقے سے ہر شخص جو ہے وہاں پر گفتگو کر رہا تھا. وہ افتخار نقوی صاحب ہوں جو 35 سال آپ کے اقبال منزل میں ہوں, یا وہ 15 سال کے آپ کے جو ہے طالبہ ہو, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیالکوٹ نے 2 بہت بڑے آدمی پیدا کیے, علامہ اقبال اور دوسرے پھر فیض احمد فیض, یعنی دونوں آپ کے سیالکوٹی ہیں. دونوں نے آپ کے امن, جہانی امن کے بارے میں گفتگو کی ہے, انہوں نے فلسطین کے بارے میں گفتگو کی ہے, انہوں نے آپ کے ایرانی, آپ کے مجاہدین کے بارے میں گفتگو کی ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں, چھوٹا سا خوبصورت شہر بہت بڑے دل کا مالک ہے, اور آپ لوگ بھی اسی دل کے آپ کے کیا کہتے ہیں رکھوالے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیالکوٹ اس وقت بہت بڑے شہروں سے ممتاز اس وجہ سے ہے کہ اس میں فیض احمد فیض اور علامہ اقبال کی کیا کہتے ہیں ناف گڑی اسی سرزمین میں ہے. تو میں سلام کرتا ہوں ان افراد کو جو آپ جیسے جو وہاں پر اقبال کارنر بنایا گیا ہے, یا اقبال منزل ہے, یا جو ایک خوشبو ہے اقبال کی, اللہ کرے کہ وہاں پر ایک بہت عظیم اقبال میوزیم بھی آپ لوگوں کی اس سے شائع ہو سکے, اور دنیا بھر کی چیزیں وہاں پر جمعوری ہو سکیں اقبال کے ساتھ, اور اقبال لائبریری بھی ایک دنیا کی سب سے بڑی سیالکوٹ میں آ جائے, جس سے ہم استفادہ کر سکیں.
انشاءاللہ Okay, میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا اضافہ کر دیتا ہوں کہ موجودہ ہماری جو گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ ہے، اس نے ہماری 200 ایکڑ کا ایک کیمپس نیا بنا ہے، 200 ایکڑ کا۔ محترمہ ہماری وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ کوثر صاحبہ نے اس کیمپس کا نام ہی امام بی بی کیمپس رکھ دیا ہے۔ 200 ایکڑ کا کیمپس علامہ اقبال کی والدہ کے نام پہ۔ یہ ابھی ہمارا جو نئی یونیورسٹی کا کیمپس ہے 200 ایکڑ، اس کا محترمہ وائس چانسلر صاحبہ نے اس کا نام ہی امام بی بی کیمپس رکھوا دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کاوش ہے اور آپ جیسے آپ کی خصوصی شفقت کا نتیجہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ ڈاکٹر شگفتہ بات کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، ایک تو سب سے پہلے تو میں آپ کی آمد کا پاکستان جو ہے اس پر بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا، اور آپ کا پاکستان میں آنے کے بعد کراچی کا جو ہے وزٹ ہو یا پھر بہاول پور کا رہا ہو فیض میلہ کے حوالے سے، لاہور کا اورینٹل کالج کے حوالے سے رہا ہو، یا پھر ایوان اقبال میں ہو، آپ نے ہر جگہ پر جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ پردیسی ہرگز نہیں ہیں، آپ ہماری اپنی ذات کا حصہ ہیں اور ہم آپ کا پردیسی نہیں سمجھتے۔ اور بلکہ میرے لیے تو جو ظاہری سی بات ہے، آپ سے ملاقات ہوئی تو بہت کم وقت تھا، مختصر سی ملاقات رہی، اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ انڈیا جا رہے ہیں، اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا۔ ایک ملک سے دوسرے میں جہاں پہ زبان جو ہے وہی ہے، جہاں پر اردو زبان کے فروغ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے اتنا کام کیا جا رہا ہے، تو میرے لیے چیز جو ہے بہت خوشی کا باعث بھی تھی کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم آپ کو سنتے، آپ کو دیکھتے اور آپ سے براہ راست جو ہے استفادہ کرتے۔ وہ 15 منٹ کی جو ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ابھی طارق حیدر صاحب نے کچھ جو سوالات آپ سے کیے تھے اس میں ایک سوال تو یقیناً جو ہے وہ میرا اپنے بھی دل میں ہمیشہ سے رہا کہ آپ اپنی اتنی مصروفیت میں سے اس طرح سے وقت کس طرح نکال لیتے ہیں۔ ابھی جب خلیل الرحمان صاحب سے بات ہو رہی تو میں کہہ رہی تھی کہ 16 سے 18 گھنٹے جو ہیں وہ بعض اوقات ایڈمنسٹریٹو کاموں میں گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور یورپ میں یا امریکہ میں اس میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ دینا پڑتا ہے اور کئی گھنٹے جو اس میں لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے علم و ادب کے لیے اپنا وقت جو تھا اس کو مختص کیا، چاہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہو، لیکن وہ چیز جو شوق، وہ لگن، وہ محبت جو آپ کے دل میں تھی اس کی بنا پر آپ نے یہ کام کیا۔ ہم نے اپنی اس ملاقات میں ایک بات کی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ تدوینی حوالے سے بہت اچھا کام کیا اور اس کے جو نئے زاویے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کون کون سی وہ نئی ٹیکنیک جو تھی اس کو استعمال کیا جو ہمارے جو نئے آنے والے ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جس کا ذکر آپ نے پہلے بھی کیا کہ جب ایک نیا لکھنے والا کام کا آغاز کرتا ہے تو یہ حقیقت ہے اور یہ بات ابھی بھی درست ہے کہ اگرچہ الحمدللہ جو ہے وہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم پر ہمیں اس بات کا موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور اس میں شمولیت اختیار کریں، لیکن عموماً نئے لکھنے والوں کو ایسے مواقع نہیں ملتے، آج بھی یہ بات ایک حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے جو موٹیویشن ہے وہ یقیناً ہمارے بڑوں کو دینی ہے، ان لوگوں کو دینی ہے جنہوں نے اس پر کام کیا، اور وہ کام آپ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جس پر بڑی خوشی کا اور طمانینت کا احساس ہوتا ہے کہ یقیناً آئندہ بھی یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو سر آپ سے وہی سوال کہ تدوین کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ جو نئی تکنیک استعمال کی اس کے بارے میں پلیز آپ کچھ بتائیے۔ بہت عمدہ سوال ہے پروفیسر شگفتہ صاحبہ، کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مواد جو ہے اس وقت 21ویں صدی میں اور اس گلوبل ولیج میں جتنے بھی متن کے لیے اور تدوین اور آپ کے جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی نسخے فراہم ہو چکے ہیں ان کی جمعوری بہت اہم ہوتی ہے، اور پھر نسخوں کی جو ترتیب ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے فرض کیجئے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے مجموعے کتنے ہیں اور کتنی کتابیں ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو نسخوں کو بڑھانا پڑے گا، یعنی اس طرح سے نہیں کہ آپ ریختہ.com کر دیں اور فانی پر فرض کیجئے کہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس میں سے ایک اسکالر ہمارا 2 یا 3 کتابوں کو انتخاب کرے، نہیں، بلکہ تمام نسخوں کو آپ کے جو ہے کھنگالنا پڑے گا۔ یہی نہیں بلکہ اگر اس نسخوں کے علاوہ ان کا ذکر کسی
نثری کتاب میں ہو یا کسی دوسری زبان میں ہو تو اس کی جمعوری کرنی پڑے گی. تو میں بڑی احتیاط کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ کرتا ہوں کہ پہلے ان تمام کو جمع کرتا ہوں اور ان کی ترتیب دیتا ہوں, پھر نوٹس بناتا ہوں. نوٹس بنا کر ایک غزل جو ہے, فرض کیجئے کہ اس کتاب میں جو شائع ہوئی ہے, دوسری غزل جو دوسری کتاب میں شائع ہے, اس سے مقایسہ کر کے دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 2 شعر زیادہ ہیں. تو تدوین میں اور آپ کے جو ہے ترتیب میں جتنے بھی نسخے مواد کے حاصل ہو سکیں, مخصوصاً 21ویں صدی میں جہاں پر انٹرنیٹ آ چکا ہے, جہاں پر مختلف آرگنائزیشن ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں, تو آج تو ہمارے لیے یہ آسان چیز ہے. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے پہلے کلیات فراغ گورکھپوری کیے ہیں, ان لوگوں کے پاس آدھے بھی اس سے میرے کلیات سے آدھا بھی جو ہے مواد نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے 1 یا 2 کتابوں پر صرف آپ کے کیا کہتے ہیں بھروسہ کیا کہ یہ 8 شعر کی غزل ہے. بعد میں دوسرے اس میں دیکھا گیا کہ اس میں تو 17 شعر ہیں, یعنی 9 شعر کسی پبلشر نے نکال دیے تھے. تو نسخوں کا تو مواد اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پھر تھرڈ تھنگ جو تیسری چیز جو آتی ہے کہ یہاں پر اساتذہ کی ہیلپ, یعنی جو ہمارے پاس یہ کام سہلنگاری کا شکار ہو چکا ہے کہ 2 یا 3 ہفتوں میں ہمارا اسکالر بس وہی 2-4 کتابیں جمع کر اسی کو سمجھتا ہے کہ مجھے پورا مقالہ ان 2 ہی کتابوں سے 3 ہی کتابوں سے یا 4 ہی کتابوں سے کرنا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے نقص رہ جاتے ہیں. تو متن کی صحت اور جمعوری اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے, جدید ٹیکنالوجی میں نے یہ کی ہے کہ میں کیونکہ غربی 40 سال سے آپ کے مغرب میں ہوں, تو میں ہر ایک چیز کو اگرچہ کہ عنوان کچھ دوسرا ہی ہونے دیجئے, اس کو پوری طریقے سے مطالعہ کرتا ہوں اور نوٹس بناتا ہوں. یہی میرا اوڑھنا اور بچھونا ہوتا ہے. جب اس پر پوری طریقے سے ثابت ہوتا ہوں تو یہ کام بہت مشکل ہے, ادق ہے اور بیزاری کا کام ہے, لیکن یہ کرنے میں آپ کو جو نوازتا ہے آپ کے ادب, وہ الگ چیز ہے. دیکھیے میں اگرچہ کہ اساتذہ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ لوگ اردو میں بات کر رہے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تکلم کر رہے ہیں, ان سے بحث کر رہے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں, لیکن میری دنیا تو الگ ہے. میں تو گھر میں بھی فارسی میں بات کرتا ہوں. میں تو ترس جاتا ہوں مجلسی مطالعے کے لیے کہ 4 دوست میرے ساتھ بیٹھ کر کسی موضوع پر بات کریں, لیکن تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. میں 24 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کے اسی کو, آپ لوگوں کے جو جملے ہیں, آپ لوگوں کی جو تحریریں ہیں جو اردو گہوارے میں ہوتی ہے, تو ہم لوگ جو اردو کی نئی بستیوں میں ہیں, ہمارے پاس ذوق ہے, شوق ہے, ہمارے پاس لطف جو کچھ بھی آپ کے حوصلہ ہے, لیکن ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرینس یا تجربہ یا جو صحیح چیز. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں گہوارے اردو کا نئی بستیوں سے ارتباطی پل بہت اہم ہے. ورنہ ہم لوگ آپ کے جو اگر ہم کو آپ کی یہ سرپرستی حاصل نہ ہوگی تو ہم لوگ یعنی ایک مجنون بن کے رہ جائیں گے, صرف اپنا چاک گریباں کر اور اپنے ذوق اور اپنے شوق اور عشق کو ظاہر کر. تو متن کی صحت, اور ہمارے اسکالرز کو جاننا چاہیے کہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ان کو چاہیے کہ صرف 9 o'clock سے 5 بجے تک آپ کے صرف اسکالرشپ نہیں ہوتا, بلکہ اسکالر کی زندگی پورے 24 گھنٹے آپ کے جو اوڑھنا بچھونے کی رہتی ہے. تو آپ کے مسئلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی میں نے مغربی ٹیکنکس بھی استعمال کی, میں نے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مواد حاصل کرنے کی, متن کی صحت کی جدید ٹیکنیک بھی استعمال کی, اور جو آج کی 21ویں صدی میں اور گلوبل ولیج میں جو سہولتیں حاصل ہیں اس سے بھی استفادہ کیا, اور جس کی وجہ سے ایک کے بجائے آپ کے 1.5 یا 2 کام کر سکا. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کام کیا, اور یہ جو ارتباط ہے اس کے حوالے سے تو خواجہ صاحب جو ہیں ان کے ہم بے حد شکر گزار ہیں. آپ سے ملاقات ہو یا پھر آپ کی جو چیزیں ہیں آپ سے ملنا ہو, ان سب چیزوں کے حوالے سے اور اردو کی بستیوں کے درمیان ربط قائم کرنے کے حوالے سے جس کام کا آغاز جو ہے سر آپ خواجہ صاحب آپ نے کیا ہے, انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کے ثمرات جو ہیں وہ بہت دور رس رہیں گے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں اسے استفادہ کریں گے. بہت شکریہ. ورلڈ ایسوسیشن نے
वर्ल्ड एसोसिएशन ने गुज़िश्ता 1-2 साल 2.5 साल में जिस तरीके से उर्दू की नई बस्तियों को नहीं बल्कि उर्दू के जो तमाम परदेसी थे उनको देसी बनाने में जो काम किया है, उनके खल्क को जोड़ने में जो उर्दू एसोसिएशन ने काम किया है, मैं समझता हूं मेरे इस 40 साल के तजुर्बे में मैंने नहीं देखा। तो ये सेहरा जो है हमारे क्या कहते हैं ख्वाजा साहब को जाता है। बहरहाल वो ख्वाजा हैं उर्दू के, उनको आपके जो है उन्होंने हमको एक दूसरे से, टेक्नोलॉजी तो मौजूद थी लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए जो है जो जोड़ा है, एक रास्ता बताया है, तो हमारे पास एक रोशनी आई है, हमारे पास एक उम्मीद है कि हम इन लोगों को, असातिज़ा को सुन सकते हैं और उनके साथ मिलकर ये जो उर्दू है, जो इस वक्त यूनेस्को के लिहाज से 450 मिलियन अफराद उर्दू समझ सकते हैं, उनके तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू को हमारे पास और कोई चीज नहीं है। उर्दू हमारी जबान है और जब जबान होती है तो उसमें आपके जो है किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहता। बहुत शुक्रिया। और इस दरमियान डॉक्टर शफी अयूब साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी इस्तकबाल है। और बुनियादी तौर पर शगुफ्ता साहिबा, ये एक बहुत हकीर सी कोशिश है, लेकिन ये बहुत अहम है आज के दौर में कि हम खिदमात का एतराफ़ अगर करें तो एक हौसला अफजाई होती है। और ये ऐसी खिदमात हैं इनकी जिसके लिए ये मामूली महफिलें बहुत कम हैं, लेकिन हमारी इस्तिताअत में यही था, इसलिए हमने कोशिश की कि आज हम सिर्फ इनसे गुफ्तगू करें और देखें, इनसे जानें, इन सवालात करें। तो हमारे सामीन जो भी हैं, अगर कुछ कहना चाहें, बात करना चाहें तो उनको इजाज़त है। जी इस महफिल की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि अजनबियत का खात्मा होता है। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अनम्यूट कर लें सर। जी मैडम पहले पूरी बात कर लें। मैडम बात कर रही थी, उसके बाद मैं कहता हूं। हाँ बात हो गई बात। नहीं, वो मेरी बात मुकम्मल हो गई, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अहबाब गिरामी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर हाजी करामुद्दीन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आप ही के तुफैल आज इंतहाई मोहतरम हस्ती डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब से एक और मुलाकात हो रही है डिजिटल नज़रिए से। तो बस एक दो बात कहना चाहूँगा कि तकी आबदी साहब का जो काम है वो इंतहाई काबिल तहसीन है। अभी मैं देख रहा था मेरे पास तकी आबदी साहब आपके फ़न और शख्सियत पर लिखे गए 3 PhD के मकाले मेरे पेश नज़र हैं। 2 इंडिया से हैं और एक पाकिस्तान से है। तो इनका मैंने बिल इस्तेजाब मुताला किया है। तो बहरहाल बहुत बड़ा काम है जिन दोस्तों ने ये काम किया है। ख़ास तौर पर आपका जो फैज़ के हवाले से काम है, मैं उसी पे चंद जुमले कहूँगा। आपकी जो किताब है फैज़ फहमी, इसके हुसूल के लिए मुझे बड़ी तगोदो करनी पड़ी। बड़ी तगोदो करनी पड़ी। मैंने जब इस पे तबसरा पढ़ा पाकिस्तान के एक मैगज़ीन में, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस किताब को हासिल करूं। बड़े मैंने लाहौर दोस्तों से राब्ते किए, पब्लिशर से, तो बात नहीं बन पाई। आखिरकार मुझे किसी दोस्त ने बताया कि अजहर गौरी साहब हैं लाहौर में, जिन्होंने ये किताब शाया की है। मैं सियालकोट से लाहौर गया, उनके पास गया। मैंने दरख्वास्त की कि मुझे ये किताब चाहिए। दरख्वास्त की मैंने, ज़ाहिर है कि मैंने कीमतन खरीदनी थी। उन्होंने साफ कह दिया जी किताबें तो ख़त्म हो गई हैं। मैंने कहा कोई एक नुस्खा कहीं से मुझे आप तलाश करके दें। तो उन्होंने कहा मैं वादा तो नहीं करता, कोशिश करूँगा मैं। उनकी कोशिश जो है वो नाकाम हुई और मुझे इस किताब को हासिल करने में 1 साल लगा। अभी किताब ये मेरे सामने पड़ी है, फैज़ फहमी।
اور پاکستانی اس کی جو ہے قیمت 2011 میں 4000 تھی. اس کے بعد یہ کتاب ہے میں نے حاصل کر لی. یہ بھی ایک لمبی داستان ہے یہ کیسے حاصل کی اور مجھے یہ کتنی قیمت پہ ملی. اس کتاب کا حوالہ میں نے فیض کی بانجی پروفیسر نادیہ اقدہ سے کیا ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کے گھر. ان کو نہیں علم تھا کہ یہ کتاب شائع ہو چکی ہے. جب ان کو میں نے بتایا کہ یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اور اب تک فیض پر جو سب سے مستند کتاب جسے میں سمجھتا ہوں، حالانکہ فیض پر میرے پاس تقی عابدی صاحب کوئی 100 سے زائد کتب ہیں، اس میں رسائل و جرائد بھی شامل ہیں فیض پہ. اور میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس اور ملتان میں ڈاکٹر طاہر تونسوی صاحب تھے، ان کے پاس یہ شاید تیسرا بڑا ذخیرہ میرے پاس ہے. یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، ویسے میں اپنی معلومات کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے جب ان سے ذکر کیا میڈم نادیہ سے تو ان کو تجسس تھا یہ کتاب حاصل کی جائے، لیکن میں نے کہا یہ کتاب مجھے 1 سال لگا تلاش کرنے میں، آپ بھی تلاش کریں. تو میرا خیال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو یہ کتاب کیسے ملی. حاجہ کرام الدین صاحب، وہ میڈم نادیہ اقدہ جو ہیں وہ کینیڈا میں تھیں، تو وہاں سے وہ تقی عابدی صاحب سے یہ کتاب لینے کے لیے ان کے گھر گئیں. عابدی صاحب سے وہ بالمشافہ ملی اور ان سے جو ہے انہوں نے یہ کتاب حاصل کی. تو واپسی پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ لیاز صاحب دیکھیں میں نے بھی آپ کی طرح جو ہے کتاب کیسے حاصل کی ہے، اور 3 گھنٹے کا سفر کر کے تو یہ کتاب جو ہے مجھے ملی ہے. بہرحال تقی عابدی صاحب میں بھی ایک چھوٹا سا آپ سے جو ہے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کا جو پروفیشن ہے، پیشہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں. آپ کی طرح مشفق حاجہ صاحب، جمیل جالبی، انور سدید، شمس الرحمان فروقی اور نہ جانے کتنے اور ایسے ہمارے نقاد اور محقق ہیں کہ جو درس و تدریس کے پیشے سے کبھی وابستہ نہیں رہے، لیکن جو کام وہ کر گئے اور جو کام آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم استاد ہیں اور یہ کام بہرحال ہمارے بھی ذمہ ہے کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم وہ کام نہیں کر پائے. ہم وقت کی کمی کا اور وسائل کا رونا روتے رہتے ہیں. لیکن مشفق حاجہ اور جمیل جالبی، خاص طور پر جمیل جالبی نے اپنے ٹیبل پر ایک شعر لکھ کے رکھا ہوا تھا میر تقی میر کا. شعر ہے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ اداروں کا کام ہے، جو ایک تن تنہا شخص نے دیار غیر میں بیٹھ کے کیا ہے. اور ہم کہ جنہیں مواد کی فراہمی بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر میں فیض پہ کام کرنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں پاکستان میں رہتا ہوں، مواد کا حصول کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لائبریریوں سے، لیکن آپ دیار غیر میں بیٹھ کے آپ نے فیض فہمی اور فیض شناسی پر آپ نے جو کام کر دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ آئندہ کوئی ایسا جو ہے فیض شناس یہ اتنا بڑا کام کر سکے گا. اگر میں اس کی تفصیل بیان کرنا چاہوں جو اس کی فہرست ہے مضامین کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی تحریک ہوئی. میں نے اس کتاب کو پڑھ کے 2-3 تو موضوعات خود جو ہے مجھے سوجے کہ اس نہج پہ کام ہو سکتا ہے بہت آپ کی کتاب پڑھ کے. تو یہ دیاری غیر میں بیٹھ کے مواد کی فراہمی یہ کیسے ہو سکتی ہے، اس پہ ذرا تھوڑے سے روشنی ڈالیے. بس شکریہ. بہت بہت عمدہ سوال ہے پروفیسر صاحب، الیاس صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقولہ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تقی عابدی کو اگر گھوڑے کی نال مل جائے تو گھوڑا تلاش کر لیتے ہیں، اس کے بعد سے آپ کے میدان جنگ بھی بنا دیتے ہیں اور جنگ بھی لڑا دیتے ہیں. وہ مسخرے پہ مزاحیہ طور پہ کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ایک چیز کو دیکھیے، یہ ایک زنجیرہ ہوتا ہے، یعنی ایک شکست سے ہم کو پسپا نہیں ہونا چاہیے. اگر فرض کی جگہ پلان اے رکھنا چاہیے کہ میں اس مواد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ فراق کے دوہے جمع کروں.
اب مسئلہ یہ تھا کہ بہت کم جگہ پر تھے، بعض جگہ پر 4، بعض جگہ پر 15، ہم نے 50 دوہے جمع کیے اور کوشش یہ کی کہ آخری لحظے تک یہ جو فراق کے گورکھپوری کے جو کلیات ہے اس میں جو تصاویر پیش کی گئی ہیں وہ بک کارنر آپ کو بتائے گا کہ وہ 18 گھنٹے پہلے پبلیکیشن سے پیش کی گئی. میں نے 18 گھنٹے پہلے، ابھی 24 گھنٹے نہیں تھے، پریس کو کتاب جا چکی تھی، لیکن میں پورا تلاش کر رہا تھا کہ کس طریقے سے اس کو بھیجوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مطمئن رہیں کہ ہر چیز تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جو کچھ بھی ہو سکے، اور پلان اے کے ساتھ پلان بی اور پلان سی رکھیں، اور جتنے آپ کے پاس نسخے زیادہ ہوں گے اور جتنا آپ وقت اس میں ڈالیں گے اس کے پڑھنے کا، تو کچھ نہ کچھ زنجیرہ کھلتا چلا جائے گا. ہم لوگ اگر 4 یا 5 نسخوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، آپ نے صحیح فرمایا، میرے پاس تقریباً آپ کے جو ہے 46-48 آپ کے جو ہے مجموعے میں نے پہلے فراق گورکھپوری کے جمع کیے، پہلے بہت زیادہ اولی ایڈیشن اول ہیں، اور اس میں نے دیکھا کہ شعروں کے جو نمبر ہیں، جو شمار ہیں، اس میں بھی فرق ہے، بعض مصروں میں بھی جو ترمیمات ہوئی ہیں اس میں بھی فرق ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام سخت ہے. ہمارے اسکالرز کو چاہیے کہ اس سے مطمئن نہ ہو. کتاب وہی آپ کے کامیاب ہوتی ہے جس میں لکھنے والا متن سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں سے اور ایک شعر مل جائے، کہیں سے کچھ اور آپ کے مواد مل جائے، شاید اس سے اچھا کہیں کہا گیا ہو، شاید میں آپ کے جو ہے ابھی کوئی اشعار یا کچھ غزلوں سے محروم ہوں. اسی وجہ سے میں نے جب یہ فراق گورکھپوری کامل کہا تو اس میں کہا یہ ناقص ہے، ابھی اس میں چیزیں کم ہیں. اور ایک مضمون آپ دیکھیے فیض فہمی میں نے یہ بتایا کہ یہ فیض کی جو ہے کیا کہتے ہیں آرزویں پوری نہیں ہوئی. وہ میں نے اس وجہ سے رکھا کہ ہمارے آنے والے جو اسکالرز ہیں ان آرزوؤں کو تکمیل کریں. تو ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں گے بہت سی چیزیں ناتکمیل رہیں گی. اس لحاظ سے کوشش یہ کی جائے، آپ نے صحیح فرمایا، ہمارے اسکالرز کی طرف یہ جو خواجہ صاحب جو یہ پروگرام کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی آپ کے منطق یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں جب اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت حاصل ہو رہی ہے، 100 سال پہلے تو ہم نے اردو ترقی بورڈ بنا دیا، اب اردو تحفظ بورڈ کا جو موقع آیا ہے تو ہمارے اسکالرز کو چاہیے کہ کسی چیز سے مطمئن نہ ہو، بلکہ یہ جستجو جو یہ آگ ہے ہمارے سینے میں، اسی سے ہم اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں مواد کو، متن کو اور اس کی صحت کو مطمئن نہ ہو. جو شخص مطمئن ہو جاتا ہے ادب میں وہ زیادہ ترقی نہیں کر سکتا، مضطرب رہے، اضطراب رکھے اور یہ کہے کہ کاش کہ اس سے بہتر میں اس کو کر سکوں. تو یہ منزلوں کی آپ کے جو ہے یہ میرا جو ہے ہمیشہ فکر رہا ہے کہ میں کسی بھی اپنے نسخے سے مطمئن نہیں، بلکہ آپ کی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کاش کہ میں پیش کر سکتا. بہت شکریہ. ہمارے درمیان مدراس یونیورسٹی کے پروفیسر امان اللہ صاحب صدر شعبہ اردو بھی موجود ہیں، اردو فارسی کا شعبہ ہے. اور جو احباب، چونکہ یہ باتیں چلتی رہیں گی لیکن آخری گفتگو ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب کی ہوگی، اس پر اس کا خاتمہ کریں گے. اشرف ایوب صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر آپ حضرات کچھ روبرو ہونا چاہیں، کچھ سوالات رکھنا چاہیں یا کچھ معروضات رکھنا چاہیں یا ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. پروفیسر امان اللہ صاحب، ڈاکٹر اشرف ایوب صاحب، ڈاکٹر شاہجہاں بیگم یا سیدہ خان، کوئی بھی، ورنہ پھر میرا بھی سوال ہے کچھ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے. جی اگر آپ چاہیں تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو انمیوٹ کر سکوں. خلیل بھائی آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں. خلیل بھائی حاجی صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال، حاجی صاحب ایک چھوٹا سوال کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو؟ جی ضرور 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 ضرور. ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب، جی فرمائیے. آپ کو اب تک آپ نے جتنا بھی تحقیقی اور تدوینی کام کیا ہے، آپ کو سب سے اچھا کام کون سا لگے؟ یہ دیکھیے لیکن اچھا سوال، دلچسپ ہے.
बहुत शरारतें ना उम्दा आपने सवाल, बहुत मेरे उम्दा लिहाज से सवाल आप किया शरारतें कि ना करें। ये सवाल इसी तरह से है कि एक माँ से ये पूछा जाए कि आपके लिए सबसे अच्छा सही। बेटा और सबसे अच्छी बेटी कौन सी है, सही। तो मुश्किल सवाल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस काम ने मुझे आपके समझिए कि बहुत कुछ फिक्र की तरफ वो किया, वो एक मीर अनीस का मरसिया था जिस पर मैंने 5 साल काम किया, और उसके लफ्ज लफ्ज पर मैंने आपके काम किया कि वाह, वाह। इसमें अरबी अल्फाज कितने हैं, फारसी अल्फाज कितने हैं, उर्दू अल्फाज कितने हैं, रोजमर्रा क्या है, इसमें सनाए कितने हैं, बदाए कितने हैं, अब्दा किसको कहते हैं, 113 जो हमारे पास सनतें हैं उसमें क्या है। मैंने इस मरसिए को अदबी तरीके से देखा तो मालूम हुआ कि ये 196 बंद का जो मरसिया है इसमें 576 मुहावरे हैं। आसिफिया डिक्शनरी के अहमद देहलवी ने कहा था कि मीर अनीस मुहावरों का शहंशाह है कि मीर तकी में लगा नहीं खाता। यह बहुत बड़े आदमी का जुमला था। तो मुझे मालूम यह हुआ कि मीर अनीस जो है मुहावरों में सेहत मुहावरा और मुकाम मुहावरा में इससे बेहतर जो है कोई नहीं कह सकते। उसी तरीके से उनका रोजमर्रा, उसी तरीके से उनके सनाए बदाए और उनके जो कहने का अंदाज है, यानी मुकालमा, हिफ्ज़ मराती, और तो वो जो 4.5 साल बैठा हुआ मैं काम कर रहा था और 16, 17, 18 घंटे और हमेशा आपके लुगात और खामोश से गुजर रहा था। मुझे जोश की रुबाई याद थी कि जोश ने कहा था कि लैलाए सुखन को आंख भर कर देखो, लैलाए सुखन को यानी हर मिसरे को आंख भर कर देखो, लैलाए सुखन को आंख भर कर देखो, खामोश लुगात से गुजर कर देखो, अल्फाज के सर पर नहीं उड़ते माना, अल्फाज के सीने में उतर कर देखो। तो मैं सीने में उतर कर देख रहा था तो इसने मुझे बहुत नवाजा, इतना नवाजा कि मैं मुसलसिल देख रहा था कि ये उर्दू अदब की क्या चाशनी है, उर्दू अदब की क्या गिराई है, इबाम किसको कहते हैं, एहाम किसको कहते हैं, क्योंकि शेर दो ही किस्म का है, या सुस्त है या चुस्त है। और तो मीर साहब ने एक कहा था कि लफ्ज भी चुस्त हो, मजमून भी आली होवे। समझ रहे ना आपके? तो किस तरीके से यानी, और मीर साहब का एक शेर था कि दर्द-ए-सर होता है बेरंग ना फरियाद करें, बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। तो मैंने ये गुलिस्तां का सबक वहां से याद किया आपके जो है। तो कहने का मतलब ये है कि एक नज्म को भी हम, वो मद्दे जज़र इस्लाम आपके हाली हो, या मीर अनीस का वो हो, या शिकवा जवाब शिकवा हो, या कोई भी एक नज्म को अगर हमारा स्कॉलर अपने सामने एक यानी टेक्स्ट बनाकर उसके मिसरे, उसके अल्फाज की बंदिश पे काम करे, तो जवाब में आपके यही कहूंगा कि यादगार मरसिया मेरा सबसे पहला आपके वो है। और दूसरा कुल्लियात फारसिया गालिब जो मैंने 200 सफ़े के मुकदमे से किया, गालिब ने मुझे आशना किया। वो जो फैज ने कहा था कि लफ्ज को इस्तियारा बनाना मैंने गालिब से सीखा, तो गालिब को तो मैं पूरी तरीके से आपके दर्क नहीं कर सका, लेकिन गालिब से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ये 2 किताबें यानी यादगार मरसिया और कुल्लियात गालिब, इसमें मेरा बहुत वक्त मैंने खर्च किया और शायद उन्होंने मुझे नवाजा भी इस लिहाज से। और अल्लामा इकबाल का जावेद नामे पर जो मेरा काम है, ये 3 चीजें मुझे बहुत पसंद है अपने लिहाज से। कि वो याद है आपको कि फैज ने आपके जो है जेल से लिखा था अपनी बेगम को कि आज हम फख्र कर रहे हैं कि हम एक बड़े शायर हो गए नज्म लिखकर। उस तरीके से ये 3 चीजें कर मैं अपने आप पर आपके जो है बालिदगी का इजहार कर रहा था। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब इस दरमियान प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब जो सदर शोबे उर्दू फारसी मद्रास यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू हमारे लिए हिम्मत और हौसला अफजा है। हमने तकी आबदी साहब की तकारीर से बहुत इस्तेफादा किया है। क्योंकि मैं अभी सफ़र पे हूँ, महफिल में खलल ना हो इसलिए तहरीर कर दिया। तकी साहब की खिदमत में हदिया तबरीक पेश है।
میں نے مناسب سمجھا کہ وہ سفر میں نہیں کر سکے. میں ممنون ہوں پروفیسر صاحب کا، میں ممنون ہوں ان کی ذرات کا. بہت شکریہ. جی کوئی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے خلیل بھائی؟ جی جی آپ نے فرمایا تھا. جی آپ کی طرف مائک ہے، شمع محفل. اچھا آپ کی طرف. میں کیا اختتامیہ بات کروں یا مزید گفتگو؟ نہیں ابھی تھوڑی دیر چلے گی گفتگو، اس کے ابھی اختتامی بات کریں. ابھی ڈاکٹر شہناز قادری بھی آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، لگتا ہے کشمیر میں مسئلہ ہے انٹرنیٹ کا، تو وہ بھی کچھ گفتگو کریں گے. جی فرمائیے. دیکھیے تقی عابدی صاحب نے بہت ہی، جو ان کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے وہ یہ کہ یہ بہت آسانی سے بہت گہری اور بلیغ بات کہہ جاتے ہیں. اب مہر الیاس صاحب کا جو سوال تھا وہ ظاہر ہے کہ ایسا تھا کہ ہم لوگ سب چونک گئے ایک دم کہ آپ کو اپنی تحقیق یا چیز پسند ہے. اس کی مثال ماں کی دے کے سب سمجھا دیا کہ ماں کے لیے سب بچے ایک نہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کی کامیابی پہ یا شہرت پہ یا پذیرائی پہ خود ماں بھی فخر کرتی ہے. اور اگر یہ سوال مجھ سے کیا جاتا، جو بھی تھوڑا بہت میں نے تقی عابدی صاحب کی چیزیں پڑھی ہیں، تو میرا بھی جواب یہی ہوتا کہ جو انیس کا مرثیہ ہے وہ ان کا شاہکار ہے. میں اس کو بہت بڑی چیز مانتا ہوں، کیونکہ میں زبان کا بڑا شائق ہوں، عاشق ہوں، اور زبان کے لیے بہت وہ کرتا ہوں. جس طرح محاورے کے لیے جیسا فرمایا، اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ شہنشاہ ہے سید احمد دہلوی نے آصفیہ کے مقدمے میں، بڑا طویل مقدمہ ہے وہ، تقریباً 150 صفحات کا، اس میں یہی کہا ہے کہ شہنشاہ ہے محاورے کا میر انیس. ایک بات اور بھی، اور تقی عابدی صاحب اس بات سے واقف ہیں، کہ جہاں جہاں انیس نے محاورے کا استعمال کیا ہے وہ دونوں پہلو سامنے رکھا ہے کہ اس کے لغوی معنی بھی سامنے ہے اور محاورے کے معنی بھی سامنے ہے. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. درجنوں میرے ذہن میں اس وقت مثالیں ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے، میں وہ نہیں کہوں گا. تقی عابدی صاحب، یہ بات تو ہوئی کہ یہ 3 کتابیں جیسا آپ نے فرمایا آپ کی بہت ہی پسندیدہ، یا جس میں آپ کو بہت ہی خوشی ہوئی، طمانینت کا احساس ہوا مکمل ہو کے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم و ادب کی، علم و دانش کی دنیا تمام نہیں ہو سکتی، اور اس کی ناتمامی میں ہی اس کی حیات دوام ہے. وہ اسی لیے جاری و ساری ہے کہ وہ ناتمام ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا موضوع نثر میں یا نظم میں جس کو آپ کی تمنا ہو کہ آپ اس پہ قلم اٹھائیں، اس پہ کام کریں؟ بالکل. بہت بہت آپ کے سوالات جو ہے وقت کے دھارے بڑھتے جا رہے ہیں اور مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہماری سرزمین کے 2 مظلوم شاعر، ایک عبد القادر بیدل، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سرزمین کا سب سے مظلوم ترین شاعر ہے، جس نے اتنا عظیم کام کیا. اگر یہی بیدل اگر ایران میں ہوتا تو آج 200 نہیں 400 کتابیں بیدل پہ لکھی جاتی. ہم نے نہ صرف بلکہ ہمارے اکابرین، یعنی حضرت شبلی نعمانی جیسے جید عالم نے بھی بیدل پر بلڈوزر چلا دیا. سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ان کو چھیا نہیں، کیونکہ ان کے مزاج سے آشفتہ نہیں تھا وہ. لیکن عبد القادر بیدل جیسا شاعر ہمارے پاس ہو اور ہم اس پر کام نہ کر سکے. یہ تو میری خواہش یہ ہے کہ میں بیدل کی جو 4000 رباعیات ہیں اس میں سے انتخاب کر کچھ رباعیات پیش کر دنیا ادب کو بتاؤں کہ دیکھو ہمارے پاس ایک ایسا شاعر ہے جس کی دقیق نگاری اور باریک بینی اور جس کی گہرائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے لیے یہ حسن یوسف کو مجھے بازار مصر نہیں بلکہ دنیا کے بازاروں میں احرا کرنا پڑے گا. یہ ایک تو آپ کے کیا کہتے ہیں ہمارے بیدل ہے. دوسرے جو ہمارے پاس ہیں وہ دکنی جو ہمارے قدیم شعراء ہیں، جنہوں نے یعنی یوں سمجھیے کہ کس طریقے سے اردو، کلاسک اردو اور ولی سے پہلے کے جو شعراء ہیں انہوں نے جو بنیاد ہمارے لیے قائم کی ہے، جس پر یہ پورا تاج محل اردو کا 300 سال میں بنا کر پیش کیا گیا. تو میں یہ 2 میری منصوبے ہیں کہ اگر وقت ملے تو اس پر میں کام کروں، اور آپ کے چہیتے شاعر نذیر اکبر آبادی پر نذیر اکبر آبادی جو ہے تیسرا میرا جو ہے آپ کی شغف، کیونکہ نذیر کے ساتھ انصاف نہیں ہوا.
ایک جملے جی میں بے شک. مصطفیٰ خان شیفتہ نے اس کو سوکھیانہ اور آمیانہ اور بازاری بنا کر جو لیبل لگایا، اس کا اثر 90 سال تک رہا. بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے. وہ آپ کے گلشنے، آپ لوگ بیخار کہتے ہیں یا بیکار کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مگر یہ ہے کہ اس میں ایک نامجو کی تو شاید تعریف کی جاتی ہے اپنی آپ کے معشوقہ کی، لیکن نذیر اکبر آبادی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ تین اس وقت اگر بشرط حیات انشاءاللہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ویسے تو میں نے کہا کہ خدا آپ کو یہ کامیاب تینوں کرے، چیزیں ضروری ہیں. خدا آپ کو کامیاب کرے، ہمت اور آپ کو زندگی عطا فرمائے. میں عرض کر دوں کہ نذیر پہ یہ احقر بھی کچھ کام کر رہا ہے چند سالوں سے، اور بالکل ہی مختلف آپ تو واقف ہیں، آپ سے بحث بھی ہوئی ہے اس پہ. اور میں خواجہ اکرام صاحب کا ہمیشہ ممنون رہوں گا کہ ان کا حکم تھا کہ دکنی ادب پر میں کچھ لکھوں، تو دکنی ادب کا باقاعدہ مطالعہ کرنے کا موقع ملا. وہ مضمون تو میں نے لکھ کے دے دیا، لیکن میں اس کی عادت سے نہیں بچ سکا. پھر میں پڑھتا گیا، اور یقین کیجئے عابدی صاحب ایسی چیزیں شاہ میراں کی وہ مثنوی، جو ایک مثنوی میں 2 مثنویاں ہیں، میں نے ایسی مثال کہیں نہیں دیکھی. کیا بات ہے دکنی ادب کا، اس پہ کام ہونا چاہیے. رہی بات ابھی آپ دیکھیے کہ طالب حیدر صاحب نے معراج العاشقین کا ذکر کیا. معراج العاشقین جیسا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کوہ نور پورے اردو ادب میں نہیں ہے. یہ 34 صفحے کا جو مخطوطہ ہے، یہ 34 صفحے کا جو مخطوطہ ہے، کاش کہ ہم دنیا کو طریقے سے پیش کر سکے. میں آپ کے انگلش کا ٹرانسلیشن میں پیش کر رہا ہوں. تصوف کی ایسی کوئی کتاب ہی ہمارے پاس آپ کے جو ہے موجود نہیں ہے جو دکنی میں ہے. تو اس طرح کے شکارنامے وغیرہ تو معمولی چیز ہے، مگر معراج العاشقین جیسی تو آپ کے ساتھ جو ہے ہم کام کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور. جی ہاں، ضرور. بالکل. دیکھیے آخر میں صرف ایک چیز یہ کہ آپ واقف ہیں، آپ نے لندن میں میرے پاس دیکھا بھی ہے بے دل کا پورا رکھے ہوئے. یہاں بھی میرے پاس چاروں ان کے دیوان موجود ہیں. بے دل کا میں بڑا قتیل ہوں، بہت عاشق ہوں. بے دل کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، جیسے آپ نے شبلی نعمانی کو صحیح گرفت کی، اور وہ جملہ مجھے یاد آ گیا شعر العجم میں کہ ناصری اور بے دل کی صحبت نے غالب کا ذوق خراب کر دیا تھا. بعد میں وہ اس سے شبلی فرماتے ہیں، سوچیے ذرا، ایک بحر ذخار بڑا آدمی ہے. سب کے ہندی کی فارسی میں کوئی مثال نہیں ہے. ہندو کلاسکس اور اساطیر کا اور فلسفے کا جو استعمال بے دل کے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس کو ایسے کرتا. بہرحال ہم تو یہ تمنا کرتے ہیں تقی عابدی صاحب کہ خدا کرے کہ آپ کے یہ شاہکار بھی سامنے آئیں اور ہم جیسے لوگ اس کو پڑھیں، تھوڑا بہت کچھ سیکھ سکیں. جی حضرت شبلی نعمانی کی 57 سالہ عمر میں وہ کام کیا حضرت شبلی نعمانی نے کہ 57 انجمنیں نہیں کام کر سکی. 57 انجمنیں نہیں کام کر سکے. میں ہر لہجے آپ کے شبلی کو سلام کرتا ہوں، لیکن کیا کریں، مزاج یہ بزرگوں کا کچھ اور تھا. جس کو پسند کیا دیکھیے شبلی نے زیادہ آپ کے غالب کو بھی گھاس نہیں ڈالی، آپ کے سمجھ لیں، آپ کے شبلی نے آپ کے بے دل کو بھی نہیں پوچھا، شبلی نے دبیر کو بھی نہیں پوچھا، کیونکہ وہ ایک مزاج تھا، ایک ٹرینڈ تھا ان لوگوں کا. لوگوں نے اس کو تعصب کی نظر سے دیکھا، لوگوں نے اس کو نہیں، تعصب نہیں ہے. These big people have a big آپ کے جو ہے art of living ہے ان لوگوں کا. تو شبلی نعمانی نے اس چھوٹی سی 57 سال عمر میں 57 انجمنوں سے زیادہ کام کیا. ہے کوئی آپ کے جو ہے موازنہ کر بتائے، ہے کوئی شعر العجم لکھ سکے، ہے کوئی آپ کے جو ہے شبلی کی طرح سے گفتگو کر سکے. سر سید تو اسی آرزو میں گزر کے شبلی کاش کے میری بایوگرافی لکھ. سر سید احمد خان نے کئی جگہ آپ کے جو میں نے پورا آرٹیکل لکھا ہے، لیکن وہ تو حالی نے تو لکھ دیا، لیکن حالی سے پہلے وہ دوستوں سے کہہ رہے تھے کاش کہ شبلی میری آپ کے جو ہے سوانے لکھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور بڑے لوگوں کا وہ مزاج وہی تھا جو آپ دیکھتے ہیں. تو اردو ادب میں ہم لوگ کیونکہ بے مزاج آدمی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ان لوگوں نے سے جو چھوٹ گیا ہے وہ ہم کچھ پورا کر سکیں. بے دل کا ہم پر بہت بڑا احسان، اور بے دل کے بہت، اور آپ ہم مل کر کچھ نہ کچھ ہو سکے ہماری اپنی استطاعت سے. جو استطاعت، ہم معمولی لوگ ہیں، لیکن جو ہے کیا کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اپنے ہاتھوں سے پریزنٹ کر سکیں کہ کم از کم لوگ تاریخ کے ہم پر وہ الزام نہ رکھیں کہ اگر آپ جانتے تھے تو آپ نے کیوں پیش نہیں کیا. میں عابدی صاحب بصر و چشم حاضر ہوں آپ کے اس کام کے لیے، اور نذیر کا تو تقریباً میرا خیال ہے کہ دارالمصنفین کی اس روایت کو اب آگے بڑھانے کی ضرورت ہے
कि नई नस्ल के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया हो कि तसनीफ और तालीफ के सिलसिले में कुछ वो आगे बढ़ सके और हम उनकी कुछ मदद कर सकें। हमारे दरमियान डॉक्टर शहनाज कादरी और डॉक्टर शफी अयूब हैं। अगर आप हजरात कुछ कहना चाहें, डॉक्टर शफी अयूब, डॉक्टर शहनाज कादरी, तो अब मैं आपको अनम्यूट करता हूं। और इस बीच इकबाल पट्टी साहब गुजरात से हमें सुन रहे हैं, वो लिखते हैं, हम गुजराती हिंदी आपकी काविशों के मद्दाह हैं। डॉक्टर तकी आबदी साहब की गुफ्तगू ने हमें काम का जोश और वलवला भरा है, काबिले दाद। ये डॉक्टर इकबाल पट्टी का मैसेज था, आपको पढ़ के सुनाया। डॉक्टर शहनाज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज जी, हम इस वक्त आपको सुन रहे हैं, मैं भी, डॉक्टर साहब भी, तो आज हम सिर्फ सुनेंगे, डॉक्टर साहब से कहेंगे कुछ भी डॉक्टर साहब इनायत मलिक सब लोग जी 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 बहुत अच्छी गुफ्तगू है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, तो इसलिए हमने बिल्कुल, हम चूंकि आप सबको पता ही है हम आजकल किसी और मसले में बहुत बिजी हैं, मसरूफ है, तो हम कमरे में आ गए, तो यहीं पर हम सुन रहे हैं, आपसे इस्तिफादा कर रहे हैं। आप सब की खिदमत में हमारा पुरखुलूस अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तकी आबदी साहब की खिदमत के एवज़ जम्मू यूनिवर्सिटी ने आपको एजाजी प्रोफेसरशिप दी है जो ताहयात है, और जाहिर है कि प्रोफेसर शाह इनायत मलिक साहब की कोशिशों का वो नतीजा है। लेकिन बहरकैफ कम अज़ कम हिंदुस्तान की सरजमीन से एक यूनिवर्सिटी ने कम अज़ कम ये एजाज़ दिया, बल्कि हैदराबाद में जो नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है वहाँ भी आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, और उम्मीद है कि शगुफ्ता, और मैं शगुफ्ता इसलिए कहता हूँ कि वो हमारी बहन है, हालांकि डॉक्टर शगुफ्ता कहना चाहिए, तो शगुफ्ता और अफजाल भाई कहना ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो शगुफ्ता और अफजाल भाई की मदद से बहुत जल्द जो है जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी में भी ये विजिटिंग प्रोफेसर होंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर शफी अयूब साहब यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह अपनी रिकॉर्डिंग करके आए हैं। जी डॉक्टर शफी अयूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस मौके से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब को दिल की गहराइयों से एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मौके से। और जैसा कि अभी 2 रोज़ पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हम जमा हुए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, मोहतरम खलीलुर रहमान साहब बनफ्स नफीस मौजूद थे। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मुझ पे हक ये ज़्यादा इसलिए भी है कि मेरा ताल्लुक भी गोरखपुर से है, हम फिराक के शहर से हैं, और वो काम जो अहले गोरखपुर को करना था, हमें करना था, या ज़्यादा से ज़्यादा इलाहाबाद वालों पे फ़र्ज था, हम सब की तरफ से वो फ़र्ज कफ़ाया अदा कर दिया डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब ने। और बाद में खलील साहब ने बहुत आलिमाना गुफ्तगू की, उसमें ये कहा कि 7 समंदर पार बैठा हुआ एक शख्स वो कारनामा अंजाम दे रहा। तो मैं दिल की गहराइयों से एक मरतबा फिर इस मौके से डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन, अभी तकी आबदी साहब ने कहा कि जो काम क़ाज़ी इकराम साहब ने किया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, खास करके हम तो तरस जाते लोगों से मिलने के लिए, शक्लें देखने के लिए, ये कलाम सुनने के लिए। तो ये सारा सेहरा यकीनन उनकी टीम को और फ़ायद साहब को जाता है कि हमें ऐसे आलिमों से मौका इनायत करते हैं कि हम ऐसे आलिमों को सुन सकें हम इस मौके से। तो ज़ाहिर सी बात, अभी 31 तारीख को फिर तकी आबदी साहब को हम सुनेंगे रूबरू इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में। और मैं 31 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रोग्राम है, इंशाल्लाह वो फिजिकल प्रोग्राम होगा, और अफजाल भाई के लिए और शगुफ्ता साहिबा के लिए उसको हम लाइव भी करेंगे, ठीक है। और इसलिए किताब का तो मैं चाहूंगा अब इसके बाद कोई नई नस्ल के, अगर कोई आप में से कोई सवाल करना चाहें, वरना खलील साहब गुफ्तगू करेंगे, फिर आबदी साहब की गुफ्तगू पर इस महफिल का खात्मा होगा। डॉक्टर सैयदा खान साहिबा हैं, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है और अंग्रेजी हमें कम आती है, लेकिन उन्होंने आपका बड़ा शुक्रिया अदा किया है और राउंड ऑफ अप्लॉज की बात की है, और ये कहा कि मुझे खुशी है, एजाज़ है मेरे लिए कि हम इस महफिल का हिस्सा है और तकी आबदी साहब को सुन। डॉक्टर सैयदा का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ममनून। मेरा ख्याल है खलील भाई, आपकी गुफ्तगू के बाद तकी आबदी साहब से आखिरी गुफ्तगू होगी और इस महफिल का अख्ताम करेंगे। जी, बहुत बेहतर है। जैसा कि आप सब नाजरीन, सामीन
اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ بھی یہ اچھی طرح واقف ہیں کہ تقی عابدی صاحب کی شخصیت اگر کسی بھی پروگرام میں کسی محفل میں ہوتی ہے تو وہ اس میں ایک وقار پیدا کر دیتی ہے، ایک اعتبار پیدا کر دیتی ہے، جو کہ آج کی محفل اور بزم میں بھی ہے۔ میں صمیم قلب سے تمام ناظرین سامعین کی طرف سے بھی اور جملہ اراکین ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان کی بے مثل اور بے انتہا عمدہ تصانیف اور تالیفات کا، جو انہوں نے اس پچھلے 2 سالوں میں، جیسا خواجہ اکرام صاحب نے بتایا، تمام اردو دنیا کے سامنے، علم و ادب کے سامنے پیش کی۔ نیز میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات بھی عرض کر دوں، گو کہ کیا میں آپ سے کہوں، آپ لوگ خود جانتے ہیں یہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن ہی ہے اور خواجہ اکرام صاحب کی کا خلوص اور محبت ہی ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو، جیسا کہ کہا تقی عابدی صاحب نے، پردیسیوں کو دیسی بنا دیا، اور نہ صرف یہ کہ یہ کام کیا کہ ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، بلکہ کچھ ایسے جیسے مجھ جیسے گمنام اور بے نام شخص کو زبردستی کھینچ کے لا کے یہاں کر دیا کہ میں اتنے لوگوں سے روشناس ہوا اور ان کی باتوں سے استفادہ میں اب کرتا ہوں، اور ان کے تمام چیزیں پڑھنے کا شوق تو تھوڑا بہت ہے مجھے بھی، لیکن جو استفادہ میں نے ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے معرفت کیا اس حوالے سے، اور وہ میں یاد رکھوں گا، اور اس نے ایک طرح سے زندگی میں ایک نیا موڑ بھی میرے لا دیا۔ تقی عابدی صاحب، آپ کو ہمارا سلام و احترام، جیسا میں نے عرض کیا تھا، واجب الادا ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہماری یہ دعا ہے میری ذاتی طور سے بھی اور تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کی طرف سے بھی، کہ خدا آپ کو یہی ہمت، یہی صحت اور یہ باقی جاری و ساری رکھے، باقی رکھے، اور آپ اس طرح کی چیزیں اردو دنیا کے سامنے، ہم سب کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے لیے بھی میری تمام نیک خواہشات، اس کے بانی مبانی خواجہ اکرام الدین صاحب کے لیے بھی میرا ذاتی شکریہ بھی، کہ جیسے میں نے عرض کیا، مجھ جیسے گمنام اور بے نام آدمی کو زبردستی لائے اور تمام لوگوں سے روشناس کرا دیا، اور سب لوگوں کی طرف سے بے حد آپ کا ممنون ہوں۔ اب آپ کے چند اختتامیہ کلمات کی ہم متمنی۔ بہت شکریہ خلیل بھائی، بہت شکریہ۔ کئی سوالات ڈاکٹر تقی عابدی صاحب فیس بک پہ، چونکہ بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں، ان تمام میسیجز کو میں پڑھ نہیں سکتا، کچھ فون بھی آئے اور سوالات کے لیے۔ ڈاکٹر ریاض توحیدی ہم اصل افسانہ نگار ہیں، بڑا نام ہے افسانے میں، وہ کشمیر سے سن رہے ہیں، لیکن نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے وہ فیس بک پہ صرف دیکھ پا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو بہت مبارکباد پیش کی ہے، آپ کی یہ جدید تخلیقات بھی ہیں، شاعری چکے تصانیف اور تالیفات پر، اور وہ لیکچر جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں آپ نے دیا فراق پہ، وہ بھی اس میں شامل تھے، زوم کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ وہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ فراق گورکھپوری کی ہماری کلاسیکی غزل کی آخری روایت کی کڑی ہیں، تو اس سلسلے میں اس کی وضاحت چاہ رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی اختتامی گفتگو میں ان کے سوال کو بھی اگر شامل کرنے تو بہتر ہے، یا جیسا آپ محسوس بہت عمدہ۔ 1 منٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس فراق جو ہے، کیونکہ غزل کا شاعر ہے، اور ان کی زندگی میں پہلے روایتی غزل ہے، اس کے بعد ترقی پسند غزل ہے، اس کے بعد جدید غزل ہے، اور اس کے بعد مابعد جدید غزل ہے۔ اس طریقے سے فراق کلاسیکل غزل گوئی کے گلستان کا آخری پھول ہے، یعنی جو 1982 میں آپ کے دفنایا گیا یا جس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ جملے جو ہے علماء غزل نے کہا ہے کہ کلاسیکل غزل کا آخری، غزل کا نہیں، کلاسیکل غزل کا کہ گلستان کا آخری پھول ہے، کیونکہ ان کی جو روایتی غزل ہے، جو حسرت اور اصغر اور اس سے پہلے سے جو جڑی ہوئی ہے، اس کا تقریباً 1945 1947، اور جس کا نیاز فتح پوری بھی عاشق ہے۔ خیر، اس پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ میں ایک چیز آخری یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم لوگوں کو چاہیے، یعنی ہم جو اردو کے پرستار ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ یونیورسٹیز اور صرف ان آرگنائزیشنوں کو جن کے مدیران صحت، محنت اور صداقت سے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمکاری کریں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے 21ویں صدی میں، تو ہم اردو ادب کو آگے نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ اس وقت دنیا ایک پروفٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ اردو پر صادقانہ کام کر رہے ہیں، ان کو سامنے لایا جائے، وہ آرگنائزیشن میں ہو یا وہ یونیورسٹی میں ہو، اور یہ فرض ہوتا ہے اردو پرستار کا۔ تو
अब जब आपको मालूम है कि असली कौन है और नकली कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है और गैर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो जुर्रत अखलाक जो है, जुर्रत गुफ्तार जो है, उसकी जरूरत है इस वक्त। उर्दू अदब को इस वक्त हमारे नौजवानों की जरूरत है जिनके पास वो चीजें नहीं हैं जिससे आप उनको, यानी जिससे लोग उनको क्या कहते हैं ऊपर ले जा सके। यानी उनके पास वो नाम नहीं है, उनके पास वो दाम नहीं है, उनके पास वो अभी जवान होने की वजह से काम नहीं है, लेकिन उनके पास उमंगे और उनके पास जस्तजू है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि फिर उस मौके पर आ रहा हूं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वही हमारा मरकज और महवर रहेंगी। हमारे जो प्रोफेसर्स और असातिज़ा हैं, अच्छा दस वो जो बेदिल का शेर है कि दर यदे बैजा हमें अंगुश्ता एक दस नीस, हर जगह जो है छोटे बड़े मोटे पतले अच्छे बुरे मौजूद हैं, उसको सरफ नजर, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि अच्छों को बुरों से जुदा करके देखें। जो ऐसा नहीं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का भी ये डायरेक्टर है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है आई हैव टू ओबे दिस वन, मैं समझता हूं मैं उससे मुवाफिक नहीं हूं। तो हकदार को हक दिया जाए, जुर्रत रफ्तार और जुर्रत गुफ्तार के साथ जुर्रत अमल की जाए। उर्दू अदब को 21वीं सदी में अगर बचाना है तो नस्ल जवान के साथ उनको हक दिया जाए। रहम करने की जरूरत नहीं है। फकीर जब आपसे पैसा मांगता है तो गिड़गिड़ा कर मांगता है, इश्क से मांगता है। बेटा जब आपसे पैसा मांगता है तो तलब से मारता है। ये हमारे तलबीन हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे वही हैं जो मैं जितना भी काम कर रहा हूँ इनके कांधों पर मैं सवा कर रहा हूँ। तो जरूरत इस चीज की है कि जुर्रत रिंदाना की जरूरत है। Who cares who somebody will not like us, जरूरत नहीं है हमको आपके जो है मजमा लेते रहे। तो अगर हमने अपनी नस्ल जवान के साथ सदाकत और हकीकत और मोहब्बत के साथ काम नहीं किया तो हम अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हमारा मरकज यूनिवर्सिटीज रहेंगे, हमारा आपके जो है मबदा जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हकीकत में काम कर रही हैं उनके हम दसबूस रहेंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि इस वक्त इस चीज की जरूरत है, खैतुल रुजाल में भी इस चीज की जरूरत है कि हम मुजाहरा करें और बात करने से काम नहीं चलेगा, अमल करके बताएं। और अल्लाह जो है हमारे जवानों को साबित रखे, हमारे असातिज़ा को आपके जो है जिंदा रखे। और उनके लश्कर का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, तो मैं बस यही कहूंगा कि उनके लश्कर में मैं शामिल, बस यही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात से और हमारे दरमियान आप मौजूद रहे और तमाम अहबाब की मारूज़ात और उनके सवालात को आपने बगौर सुना और बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया। यकीन माने कि आपके जो इल्मी अदबी काविशें हैं उसके लिए जिस कदर भी एतराफ़ किया जाए वो कम है। एक बात जो कहने से रह गई, किसी गुफ्तगू में नहीं आ सकी, और डॉक्टर महर इलियास रसूल साहब ने भी और डॉक्टर अफजाल भट्ट साहब और शगुफ्ता ने भी इस हवाले से कुछ सवालात किए थे कि कैसे वक्त मिला, कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, मवाद की फराहमी सबसे बड़ा मसला है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से दूर रहते हैं। आप सबों को दावत है तकी आबदी के बिहाफ में मैं दे रहा हूँ कि कभी आप कनाडा टोरंटो जाइए और इनके बेसमेंट में जाइए, आपकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाएंगी। इस कदर मखतूतात हैं और हजारों की तादाद में किताबें हैं जो और नादिर व नायाब किताबें, जैसा अभी मेराजुल आशिकीन का जिक्र किया इन्होंने, वो मखतूता इनके पास है। कई ऐसे मखतूते हैं जो सिर्फ इनके पास हैं। और ये हिंदुस्तान भी जब आते हैं तो चूँकि ये बहुत सरोतों के साथ सफ़र करते हैं तो ब्रीफकेस में यहाँ से कोई तोहफे नहीं लेके जाते। पता नहीं इनके बच्चे और इनके घर वाले इनसे क्यों नहीं तकाजा नहीं करते। हो सकता है मेरी बात के बाद तकाजा करें कि तोहफा नहीं, बल्कि किताबें लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक ज़ख़ीरा जमा कर रखा है और इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि जो हमारी लाइब्रेरी में भी नहीं होता है। इसलिए ये आसानी इनके लिए है कि ये किताब के भी शौकीन है, मुताले के शौकीन तो ही है, तभी तो किताब खरीदते हैं। तो ये एक आसानी है और इसमें काफ़ी खर्च किया है इन्होंने, ज़ाती पैसों से किताबें अगर मंगवाते हैं। अगर हिंदुस्तान से कोई किताब चाहिए होती है तो अगर 200 रुपये की किताब है तो उस पर 1000 रुपया यहाँ से भेजने का खर्च आता है। तो समझिए कि कितनी अपनी ज़ाती चीज़ें खर्च करके इल्म की दौलत हासिल करना चाहते हैं और ये इल्म की दौलतें बांट रहे हैं। तो अल्लाह इनको सलामत रखे, इसी दुआ के साथ कि आप सेहत व सलामती के साथ रखें और दुनिया आपकी खिदमत का एतराफ़ करे।
आवाज नहीं आ रही है, कोई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये महफिल मैं खत्म हो रही है। सवाल पढ़नी, हाँ, एक मुख्तसर सा सवाल, अभी कहतुर रिजाल का जिक्र किया तकी आबिदी साहब ने, इजाले की कोई शक्ल भी बता देते तो बेहतर होता। इजाले की शक्ल उन्होंने बताई है, इजाले की शक्ल बताई है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। और इजाले की शक्ल ये है कि हम अपनी नई नस्ल के तलबा व तालिबात को, नई नस्ल के उर्दू पढ़ने और पढ़ाने वालों को तैयार करें और उनके साथ दोस्ताना मरासिम बहाल करें। उस्ताद और शागिर्द में अगर एक खला रही, एक दीवार हायल रही, दीवार जो, तो फिर ये आप उनको कुछ नहीं दे सकते। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ इन्होंने कहा तकी आबिदी साहब ने कि वो तलब करें, मांगना नहीं है। तो ये तलबी अगर हो जाएंगे और असातिज़ा अगर मोहब्बती हो जाएंगे तो यकीनन नई नस्ल अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे महसूस ख्वाजा करेगी। साहब, बहुत खूब ख्वाजा साहब, बहुत खूब। और मैं, हम सब मिल करके हम सब साथ हैं, तकी आबिदी साहब, अफजाल भाई, शगुफ्ता खलील साहब, शफी अयूब को हमारे शाना बशाना होते हैं। ये सब लोग, हमारी यही कोशिश है कि नई नस्ल को जहाँ तालिफ हैदर को भी और फारूकी भाई को भी ना भूलिए आपके जो नहीं, मैं किसको याद करूँगा मेरे साथ बड़ा मसला है, सदफ बैठी हुई है, मुझे मालूम है कि पसे दीवार भी बहुत लोग हैं वहाँ। अदल फारूकी साहब तो भाई मैं उनका पीर और मुर्शिद हूँ, हालांकि हम दोनों एक बैचमेट रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं साथ साथ, और लेकिन वो बहुत ही खामोश तबा, बहुत काम करने वाले हैं। तो वो इस तरह के अहबाब हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, ये हमारे दरमियान जो अहबाब मौजूद वो सब काम करते हैं। तो हमें इकबाल पट्टी साहब जो आपने सवाल किया उसका जवाब तकी आबिदी साहब भी हमेशा यही देते हैं कि नई नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा हमें तैयार करना पड़ेगा, नई नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा बाख्तियार बनाना पड़ेगा। और ये तालिब इल्म जो आते हैं उनको हम, अब वो वक्त नहीं है कि उनको हम वो लफ्ज़ तो नहीं दोहराना चाहता कि आप शिद्दत से पेश आएँ, बल्कि बहुत मोहब्बत से पेश आएँ और उनको एहसास ज़िम्मेदारी उसी वक्त होगी जब आप उनको अपना साथी बनाएं। ठीक है, आप उस्ताद और शागिर्दी का एक रिश्ता बहाल रहे, लेकिन उसे एक दोस्ताना मरासिम के साथ उनको तमाम चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का जो हमारे साथ ज़ूम में जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया उन तमाम अहबाब का जो हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। और बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पर तकी आबिदी साहब का। और हदिया तबरीक के साथ इस महफिल का अख्ताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ममनून हूँ, तहे दिल से ममनून हूँ आप सबका।